गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज प्रोग्राम में हमें बात करनी है डिजिटल मार्केटिंग से मुतालिक भी, प्लस ये जो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, इसमें पोस्ट कर रहे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में हमें डिफाइन भी कर रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो हमसे मैच भी कर रहा होता है। आज इस मौजूद में हम आगे चलकर बात भी करेंगे, तो थिंक अबाउट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट अस नो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ होता है, फेसबुक पे भी होता है, लिंक्डइन जो यूज़ करें वहाँ पर भी होता है, लेकिन जब आपने किसी गुड़िया की लगाई हुई है, हाँ गुड़िया किसी प्रिंस की लगाई हुई है, आई मीन हम देख रहे होते हैं अक्सर, और कुछ तो पापा की परी और पता नहीं अब्बा का लाडला और पता नहीं क्या कुछ, आई मीन क्रिंज। ये बहुत अजीब लग रहा होता है सोशल मीडिया पे। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू अपलोड योर पिक्चर दैट इज कंप्लीटली फाइन, आपकी अपनी प्राइवेसी है, बट नहीं, एक मिनट रुको, कुछ बेहतर तस्वीरें लगाएं। हाँ, एक तो है कि आपने अपनी तस्वीर नहीं लगानी, अग्रीड, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, किसी और की क्यों लगानी है आपने, ये वाला पॉइंट ठीक है। क्यों अच्छा ठीक है, आपने अपना नाम इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपने किसी और का नाम क्यों इस्तेमाल करना है? अगर आपने अपना नाम भी इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपनी तस्वीर भी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने अपने बारे में बताना भी कुछ और है, सो फिर आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं क्यों? अगर आपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है तो बी ओरिजिनल, अदरवाइज डोंट यूज़ इट, क्योंकि समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है सबीन के जो फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ा सा इनको भी आई थिंक इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये क्या बात है कि आप कोई भी कुछ भी अपलोड कर देता है, आप रिपोर्ट करते रहते हैं, समटाइम्स वो रिपोर्ट आप करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब जो है वो चीज़ें बेहतर होती हैं, फ़ौरन से एक्ट किया जाता है। मुताबिक सबीन, अगर आपने किसी की पिक्चर यूज़ की है या नाम यूज़ किया और आपने एक्चुअल प्रोफाइल उनसे शेयर किया है, मैं बात करूँ जो बिल्कुल एक ना हिपोथेटिकल किस्म का आपने एक वहाँ पे डेवलप किया होता है ना, तस्वीर किसी की है, नाम किसी और के अब्बू का है, तो वो मुझे समझ नहीं आता। वो तो देखिए अब सोशल मीडिया ने इतना चेक एंड बैलेंस हो रही, बट मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा लोगों को हम एजुकेट भी करते हैं, क्योंकि मैं भी जब एक्सपीरियंस किया तो मैं इस पे एजुकेट हुई, तो आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मत सोचें कि प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि अक्सर मेरी एक इमेज थी और वो किसी ने जो है वो अपने पेज पे लगा ली थी मेरे कॉन्सेंट के बगैर, एंड ऑब्वियसली आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद द ऑडियंस यहाँ पे, बट जो भी था मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने उसको रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे कि मैंने वो फॉर्म फिल किया जिसमें था कि अच्छा मेरी पिक्चर यूज़ हुई हुई है, फिर मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया जो मेरे ओरिजिनल कंटेंट था, तो वो ट्रैक कर लेता है सोशल मीडिया, और वो मैटर की टीम वो ट्रैक करके एंड देन उसको रिमूव कर दिया गया। मुझे ईमेल आई प्रॉपर, और विद इन 24 आवर्स उस इमेज को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि मैंने बताया कि वो मेरी इमेज यूज़ हो। नहीं, ये तो बिल्कुल होता है। अगर इवन आप रिपोर्ट इस तरह भी करती हैं, किसी और ने किसी और की पिक्चर यूज की है और आपने उसको रिपोर्ट किया, उसका एक्चुअल प्रोफाइल का लिंक शेयर किया, तब भी वो रिमूव करते हैं, अग्रीड। लेकिन जो मसला होता है ना, वो कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि हाइपोथेटिकल सा कंटेंट होता है। आई मीन उस पर मेरा सवाल था कि क्या होता है। प्लस अब तो एआई के दौर में ऐसी एडिटिंग के बाद पिक्चर्स लगी होती हैं, डीपी के बंदा कहता है ओके फाइन, वेयर इज ही और शी, तो वो कहीं नहीं होता। अब मैं एआई की बात हुई, वो जो हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अभी जैसे हम रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने शो में भी, कि नहीं गोरा चिट्टा बंदा ही सिर्फ प्यारा नहीं होता, वो भी प्यारे लोग हैं, लेकिन हर रंग खूबसूरत है। हमने बड़ा इस पे हम काम भी करते, बात भी करते कि हम रीडिफाइन करें इसको, लेकिन अब मुझे लगता है जब से एआई आया उसका मजीद ऐसा इस्तेमाल होने लगा है कि स्टैंडर्ड्स को और ऐसे कर दिया गया है, और अब आई डोंट नो कि लोग ये करते हैं कि वो एआई से एक पिक्चर जनरेट करने के बाद अपलोड करके और लोगों से कहते हैं कि ये मेरा एक बेस्ट वर्जन है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूं। एक चीज़ बड़ी अच्छी इंस्टाग्राम पे मैंने देखी है कि जब आप कोई इमेज एआई का इस्तेमाल करते हैं, आप अपलोड करते हैं, तो एआई इन्फो आता है ऊपर, सो उससे भी अब लोगों को अंदाजा होना शुरू हो गया, और वो वाकई लिखा हुआ आता है, चाहे आपने उसको डाउनलोड कर लिया हो उसके बाद अपने अपलोड किया, पर उसमें एआई इन्फो आ रहा होता है, वो साइड पे आता है ना, वो ऊपर आ रहा है, आप इसे जूम करते हैं ना, वो खत्म हो जाता है। रियली अपलोड करते हुए जूम करते हुए साइड से निकल जाता है। तो ये ऑप्शन भी होती है, इट्स नॉट अ वाटरमार्क एक्चुअली। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर इंस्टा के ऊपर लोकेशन आ रही होती है ना, या सॉन्ग आ रहा होता है, इमेज की बात नहीं करी, वो जो ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही होती है वहाँ पे लिखा हुआ होता है एआई इन्फो, तो वो आपको पता चल रहा होता है कि वो एआई से ही उस तस्वीर को बनाया गया, या उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है किसी ना किसी तरह। हमारा सवाल ये था क्यों आपने ये करना है, क्यों करना है, हमारा सवाल तो ये है। हाँ, why are you running from the originality, ये बड़ा जरूरी है। तो इस पर आज हम आगे चलकर बात भी करेंगे। अभी हम लेंगे एक ब्रेक की इजाजत, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है हमारा राइजिंग पाकिस्तान।
ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں بدلتے ہوئے دور کی, جس کے ساتھ ہم سب کو چلنا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, کیونکہ اگر ساتھ نہیں چلیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. بار بار ہم یہی بات دہرا رہے ہوتے ہیں. سو ڈگری حاصل کرنا پہلے ہوتا تھا فلانی ڈگری کر لو کسی مقام پہ پہنچ جاؤ گے. اب چیزیں بدل رہی ہیں. اب ہے ڈگری تو کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. کس طریقے سے ہم اپنے ینگسٹرس کو اسکلس کی طرف لے جا سکتے ہیں کہ وہ اسکلس ڈیولپ کریں اپنے اندر, اینڈ دین ان کو کس طریقے سے اس اسکل کو نکھار کے اپنے کریئر میں آگے ایکسل کر سکتے ہیں. بیکاز جب ہم گلوبل اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں تو گلوبلی آپ کی اسکلس دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کی ڈگری کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم بالکل اس کی اہمیت کو سائڈ پہ رکھ رہے ہیں کہ جی ڈگری کی اہمیت نہیں ہے, اب آپ صرف اسکلس کی طرف چلیں. کہیں پر بھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہوتا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے you need to have a degree. وہ ڈگری آپ کے پاس ہوتی ہے, بٹ انٹرویو آپ تبھی کلیئر کر پائیں گے جب آپ کے پاس اسکلس ہوں گی, کیونکہ وہیں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ کر کے دکھائیں. سو آبویسلی آپ کو وہاں پر پروف کرنا ہوگا. سو ذرا بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. کیا ہمارے ینگسٹرس ابھی صحیح ٹریک پہ ہیں؟ ہمارا تعلیمی نظام اس کو کتنا بہتر ہونے کی ضرورت ہے, کتنا چینج ہونے کی ضرورت ہے. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے ہی شخص جنہوں نے جو ینگسٹرس پہ کام کریں اور دہائیوں کا تجربہ ماشاءاللہ. ایگزیکٹلی کہ کس طریقے سے ہمارے ینگسٹرس کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف وہ لے جا سکتے ہیں. کچھ پلیٹ فارمس ہیں جو وہ رن کر رہے ہیں, اور بہت ہی فیمس کیمپین ہنرمند پاکستان, جس کے تھرو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو, بہت سارے ینگسٹرس کو ہماری ٹرین کر رہے ہیں. 50,000 کو کر چکے ہیں, اس مشن میں آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور آج ہم یہ سوال بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ جب ہم اسکلس کی بات کرتے ہیں, سافٹ اسکلس کی بات کرتے ہیں, تو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ اچھا یہ اسپیسیفک انڈیویجول کو اس اسپیسیفک اسکل پر کام کرنے کی ضرورت ہے, مارکیٹ کی نیڈ کیا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. حسن نثار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. سو گڈ ٹو ہیو یو. تھوڑا سا اپنی جرنی سے متعلق بتائیں کہ آپ نے کیسے آغاز کیا, آپ کو کیسے یہ محسوس ہوا کہ اچھا یہ جو وقت ہے اس میں مجھے اپنا تمام جو وقت ہے, جو انرجی ہے وہ لگانی ہے ای کامرس پہ یا ایسے پلیٹ فارمس پہ جن کو ڈیولپ کرنا ہے. آئی تھنک شروعات کافی عرصہ, وہ تو شاید میرا خیال ہے 30-35 سال پہلے جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا شروع ہو گئی. اوکے. اور کانسیپچولائزیشن جو ہے اس آئیڈیا کی بیسکلی واز ویری کلیئر. اٹ اسٹارٹس فرام می مائی سیلف. آئی مین اف آئی کوڈ ڈو اٹ اینی ون کین ڈو اٹ, سمپل از دیٹ. اور وی اسٹارٹیڈ پریکٹیکلی امپلیمنٹنگ اٹ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 12 سال پہلے ہم لوگوں نے اسے اسٹارٹ کیا. لیکن جسٹ ریسنٹلی آئی ریئلائزڈ اباؤٹ 3-4 ایئرس بیک کہ جس ٹریڈیشنل طریقے سے اس وقت اکوپ کیا جا رہا ہے یوتھ کو یا پاکستانیوں کو نا, اٹس ناٹ گونا ورک آؤٹ. اچھا, یس. وہ ٹریڈیشنل طریقہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں, سب سے پہلا اور بڑا پرابلم, تھوڑی سی کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہے بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹو سے اٹ, کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پہ بیسکلی I don't think so knowledge has been conveyed and communicated in an appropriate way. Okay. بہت سے انسٹیٹیوٹس بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو I decided basically کہ we are not going to charge a single penny. ہم 1 روپیہ بھی کسی سے چارج نہیں کریں گے. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ میں چاہوں گی آپ کلیئرٹی ضرور دیجیے گا, اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایسے ابھی میری کچھ دن پہلے ایک NGO سے بات ہوئی تھی, میرے پاس آئے وہ, انہوں نے بولا کہ جی ہم نے NGO ہے وہ, انہوں نے بولا ہم نے ایک ٹیچر ایک گروپ سے جو ہے رابطہ کیا. انہوں نے بولا کہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا آپ امیزون سے کھائیں, بڑی اچھی NGO ہے. اور انہوں نے 40-50 ہزار روپے پر کلاس جو ہے وہ چارج بھی کیا, 6 ہفتوں کا یا شاید یا 7 ہفتوں کی کلاسز بھی لیں. کہتے میں نے کہا اس کے بعد حاصل ضرب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اسی لیے آپ کے پاس ہے کیونکہ حاصل ضرب نہیں ہوا اس کا. اور صرف اسکل سیکھ لینا, دیکھیں اسکل کا مقصد ہی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. ایبسلیوٹلی. اور اگر آپ اس اسکل کو ڈپلائی نہیں کر سکتے ریئل لائف کے اندر, اینڈ اف اٹ از ناٹ ہیلپنگ یو ٹو ارن, if not earn then deploy and solve your problems, then what kind of a skill it is at the end of the day. کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, صرف ٹریننگس ہو رہی ہوتی ہیں اور 3 دن کی ٹریننگ ہے, فلانے سے بجٹ اٹھایا جو عموماً ہو رہا ہوتا ہے, اور 3 دن بس بٹھایا وہاں پہ, صبح سے شام تک سیشنز ہو رہے ہیں, بٹ اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی آگے کیا ہوگا. کوئی پروجیکٹس نہیں دیے جا رہے, یا ان کو جاب مارکیٹ میں ینگسٹرس کو انٹروڈیوس نہیں کروایا جا رہا ہے, تو پھر اوبیسلی ان اسکلس کا بھی فائدہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. 8 ارب کے قریب عوام ہے, 200 سے تقریباً 200 کے لگ بھگ جو ہے ممالک ہے. گلوبل ولیج ہے دنیا اس وقت. پاکستان کی صلاحیت جو ہے, میں بہت سے ملکوں میں پھرنے کا اتفاق ہوا ہے, میڈلز لینے کا اتفاق ہوا ہے امریکہ میں جا کے, اور آئی ریئلائز کہ ہم پاکستان اور پاکستانی یوتھ جو ہے نا, ہنگر ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. اسکل ہونے کے باوجود سسٹم نہیں ہے, اور جس کی کمی کی وجہ سے نا ہمارا نوجوان بیچارہ ایک آپشن اس کے پاس بچتا ہے جو اسے لگتا ہے
کیونکہ وہ آباء و اجداد کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے کہ ہاں جی ویزا لو اور باہر چلے جاؤ. یہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے, بیکاز جب آپ ابراڈ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں, وہ چاہے کتنے بھی کسی بھی پوزیشن کے اوپر چلے جائیں, فرسٹ ہینڈ جب آپ جا کے ایکسپیرینس کریں گے تو شاموں کو آپ نا مغرب کے بعد روتا ہوا دیکھیں گے انہیں. گھر بھی یاد آتا ہے, مٹی بھی یاد آتی ہے, سب کچھ یاد آتا ہے. اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس ہے پوری دنیا کی. اینڈ وائی ناٹ گو ہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. سو وی جسٹ اسٹارٹیڈ دیٹ اے منتھ بیک. یو وونٹ بلیو. اینڈ وی ہیو ریسیوڈ کلوز ٹو 50,000 ایپلیکیشنس اینڈ وی ہیو اسٹارٹیڈ آور بیچ. اور اگر آپ کبھی ہماری کلاسز کو آن لائن جو اس وقت چل رہی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں, اور فزیکل کلاسز جو ہماری لوکیشن ہے تقریباً 800 کے قریب لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتی ہے, سب ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے صرف اسی کاز کے لیے, پرپس کے لیے. سوال پوچھتے ہیں کیوں, جواب اس کا یہ ہے کہ یار مجھے خود ذاتی طور پہ ایک گروپ, ایک کمپنی لیڈرز BPO, TML مارٹ, TML اسکولس. TML اسکولس کے پلیٹ فارم سے ہم 7,000 بچوں کو پڑھا چکے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. اٹس اے کمپلیٹ نان پروفٹ. تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ. پہلی وجہ, ہمیں 15 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے ایز اے کمپنی. وی آر سیلف نیڈ 15 lakh people in next probably 5 to 7 years. اوکے. اینڈ یہ بہت کم ڈیمانڈ ہے اس وقت, کنسیڈرنگ دا سچویشن دیٹ وی آر ان رائٹ ناؤ. یہ کم ڈیمانڈ ہے, یہ کم ڈیمانڈ ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا. یس, اینڈ گلوبل ریکوائرمنٹ جو اس وقت ہے اسکل ریسورس کی, وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو یا آئی مین آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ ایوری بڈی شوڈ انڈرسٹینڈ ناؤ کہ لینڈسکیپ جو چینج ہو رہا ہے, یہ بچے جو نوجوان ابھی ہو رہے ہیں, اور ڈگری انٹری ہے بیسکلی, یقیناً آپ کو گیٹ وے تو دیتا ہے گھسنے کا کسی بھی جگہ کے اوپر. وہ جیسے آپ نے کہا انٹرویو کے لیے بہت ضروری ہے, تھیوری ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ اٹس اے بگ لیک رائٹ ناؤ. لیکن جب گلوبل پلیٹ فارم کے اوپر کسی بھی جگہ کے اوپر, دنیا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ بات یہ کی جاتی ہے کہ اچھا جی بتائیں, پڑھ تو لیا آپ نے, کر کیا سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی انٹرویوز جب ہوتے ہیں تو یہی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں آپ. ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, اور اسی تجربے کا نام بیسکلی اسکلز جو ہے نا. نو ڈاؤٹ. اچھا, ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے کہا نا کہ جو سکھایا جا رہا ہے یا جس طریقے سے سکھایا جاتا رہا ہے ٹریڈیشنل, آپ اسے کہہ لیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. اب میں سمجھنے کے لیے سوال رکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے ہم دیکھتے ہیں فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے, لوگ ان کو مینٹور مانگتے ہیں. ہشام سرور ہیں ہمارے پاس, ثاقب اظہر ہیں ہمارے پاس, عرفان ملک ہیں, سنی علی ہیں, بہت سے نام ہیں ہمارے پاس. بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کیا, بیکاز ہم ایونٹس پہ دیکھتے ہیں ان کی ٹاک ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں, ان سے لوگوں نے سیکھا, لوگ بہت زیادہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو کام جتنا ہوا ہے, نام بھلے میں نے کچھ لیے ہیں, پر میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا کام ہوا ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ Again, it's a controversial kind of an answer that I would give. I don't agree with the way it has happened. Okay. ہمارے پاس 3-4 سال پہلے مختلف امیزون کے اوپر جو سب سے زیادہ بکا ہے پاکستان کے اندر, شہر کے شہر بلاک کر دیے گئے. ٹھیک ہے, شہر کے شہر پاکستان کے اندر بلاک کر دیے گئے. کیوں بلاک کر دیے گئے؟ کہ ہاں جی یہاں پہ فراڈ, کیونکہ اسکیمز ہوئے ہیں نا. یس, ڈراپ شپنگ میں اسکیمز ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے ایک شخص کو تلوار پکڑا دی ہے, اس کا استعمال نہیں سکھایا. جب آپ نے استعمال نہیں سکھایا تو وہ گلا بھی کاٹے گا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اینڈ دیٹس سم تھنگ that I'm trying to kill right now, because لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اب ان اسکلز اینڈ ٹریننگس کے اوپر سے, اس کے لیے پیسے دینے سے. میری مجبوری ہے کہ مجھے اپنے پیسے کے اوپر لوگوں کو ٹرین کرنا ہے اور رائٹ نالج دینا ہے, بیکاز نہ صرف ہماری ڈیمانڈ ہے. ابھی کچھ سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہونا ہے. آلریڈی آج 6-7 سال پہلے جب امیزون یا ای کامرس کیا جاتا تھا, لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. اب جب لوگوں نے لاکھوں روپے لٹا دیے ہیں کورسز کے نام کے اوپر, اب لوگ کہتے ہیں ہمیں سیکھنا ہے لیکن ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملتا. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے فیکٹر اگین ریز کی, بیکاز اس پہ پھر ہم نے واقعی آوازیں اٹھتی دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو کورس کے نام پہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, اس کا مطلب ہے, میں یہ نہیں کہوں گا سب, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میجورٹی فراڈ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوا ہے. ایسا ہی. اینڈ دیٹس وائی یو اسٹارٹڈ ود اے ویری رائٹ تھنگ کہ آپ نے کہا یو آر ناٹ چارجنگ اے سنگل پینی. اور دوسری بات یہ کہ اسکل سکھانے میں اور موٹیویشنل اسپیچ دینے میں بھی بڑا فرق ہے. سوری اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگے, بٹ obviously ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. نام بڑے بڑے ہوتے ہیں, بٹ آنیسٹلی موٹیویشنل اسپیکر بننا ایک الگ بات ہے, اور اسکلس سکھانا, ٹرینر ہونا ایک الگ بات ہے. کسی کی زندگی یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. سو آپ اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہہ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ٹرینر نہیں کہہ سکتے. یہ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے ایک ٹائم تھا, کسی نے کر لیا, بن گیا, دیٹس اٹ. اب بھی وہ کیا کر رہا ہے, بیکاز جاب مارکیٹ بھی چینج ہو رہی ہے.
اپرچونیٹیز چینج ہو رہی ہیں, ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں, اسکلس کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, کہ ابھی بھی وہ اسی طرح سے اسٹیبل چیزوں کو لے کر چل رہا ہے, نہیں چل رہا. تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کس کو اپروچ کرنا ہے, یہ بھی ضروری ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنا فیمس ہے تو آپ نے اس کے پاس جا کے ٹریننگ لینی ہے, کیونکہ زیادہ تر مسئلہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. Now coming to ہنر مند پاکستان, جس کے تھرو آپ نے تقریباً 50,000 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا, رائٹ؟ 50,000 اپلیکنٹس ہیں ہمارے اپلیکنٹس ہیں. سو ابھی اس پروسیس کو بتائیں کہ جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور آپ کے اس ہنر مند پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, سو واٹس دا وے اینڈ ہو از اے رائٹ کینڈیڈیٹ ان یور پوائنٹ آف ویو؟ میں اس سے پہلے اس کے اوپر بات کروں, مشن ذرا میں کمیونیکیٹ کر دیتا ہوں. مشن بیسکلی ایک چھوٹا سا واقعہ, جب پہلی بار میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تو جو صاحب تھامس لون جو پاکستان کے اندر آئے اور جو ان کی کلائنٹل تھی اسٹیٹس کے اندر, جب انہوں نے ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کیا ان کے سامنے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا, اور وہ سوال انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ یار یہ بندے کہاں سے لے کے آئے ہو, یہ بچے کہاں سے لے کے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا پاکستان سے لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا یار کیا ایسے اور لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں؟ اس وقت 17-18 لاکھ کے قریب کروڑ کے قریب آبادی ہوتی تھی. انہوں نے کہا جہاں سے میں لے کے آیا ہوں نا وہاں پہ 17-18 کروڑ اور ایسے لوگ موجود ہیں. اینڈ the guy I'm talking about right now, this is the guy who started, you know, this BPO call center. اگر آپ دیکھیں تو یہی والے لوگ جو ہیں Amazon, e-commerces کی طرف گئے. Made in Pakistan is something that is the biggest agenda that I'm running right now. Okay, یعنی اپنے پرائیویٹ لیبل؟ Not privately. پاکستان کیا بنا ہوا پروڈکٹ. Okay. چاہے وہ اسکل ہے, چاہے وہ پروڈکٹ ہے. Okay, both. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے. ہر گورنمنٹ آتی ہے, ہر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, لیکن انڈیویجول لیول کے اوپر گھروں کے اندر یہ اویئرنیس ہونا ضروری ہے کہ آپ آج کے دور میں اپرچونٹی کون سی اویلیبل ہے. ہمارے پاس مثال ایک بچی ہے, وہ ہمارے پاس ایک نوائی علاقے سے ادھر سے آئی, مقدس نام ہے اس بچی کا, میری ویڈیوز بھی ہیں اس کے اوپر. اس نے MSc میتھمیٹکس کیا ہوا ہے, لیکن کسی وجہ سے وہ چلی گئی وہاں پہ. She wanted to do something in life and she reached out to us and she said کہ جی میں نے پونیاں بنانا شروع کیا, وہ نہیں کلچز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بنانا شروع کیے ہیں, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. اینڈ دین وہاں سے ٹریول کر کے 2 گھنٹے کا اس کے پاس بجلی ہوتی ہے وہاں پہ, صرف 2 گھنٹے. اس 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ وہ سیشن اٹینڈ کرتی ہے اور باقی 1 گھنٹے کے اندر اس نے بتایا میں کپڑے وغیرہ استری کرتی ہوں آل اینڈ واٹس ایور. وی سیڈ بیٹا آپ یہ کرو, آپ پونیاں بناؤ, ہم اس ویڈیو کو آگے پش کریں گے, آپ کے برانڈ کی اویئرنیس کریٹ کریں گے, ہم آپ کے ڈسپیچ آپ کی ڈیلیوری کیٹر کریں گے, اور پہلے جو 100 لوگ 200 لوگ 500 لوگ اس ویڈیو کو جتنے بھی لوگ شیئر کریں گے وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ان کو. We're going to go ahead and give away those things. The point I'm trying to make is China actually made that happen. Japan actually made that happen. And there are so many other countries, you know, who have made that happen. کہ national reform انڈیویجول لیول کے اوپر, یعنی کہ اسمال اسکیل SMEs اور گھروں کے اندر جب سٹارٹ ہوا, تو ہمارا جو ایجنڈا ہے بیسکلی وہ ایجنڈا یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں کے اندر, وہ سنگل مدرس یا وہ ہاؤس وائفس تقریباً 6-7 کروڑ کے قریب شاید ایک اندازے کے مطابق ہوں گی, ان کو اکوپ کرنا, اس لیے نہیں کہ وہ ارن کریں, اس لیے کہ انہوں نے اگلی جنریشن کو ٹرین کرنا. 4 دیواری چادر کا تقدس اس کے اندر رہتے ہوئے آج انٹرنیٹ ہے, ان کے حلقہ احباب کے اندر کہتے ہیں 5 لوگ آپ کو بتا دو نا کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں, تو آپ اس کا فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہاؤس وائف جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کے 5 لوگ, اس کی ننند ہے, اس کی ساس ہے, وہ اسی طرح کی ہاؤس وائفس ہیں. وہاں سے جو پرابلم انیشیٹ ہوتا ہے, جو سائیکالوجی انیشیٹ ہوتی ہے, وہ بچہ جس نے پہلے 7 سال 8 سال جو تربیت لینی ہے, وہ رسپیکٹ عزت تو کرنا سیکھ گیا, اور ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود ماحول جو ہے نا اس اویئرنیس کو وہ پش تھرو نہیں کر پاتا اس بچے کے اوپر, جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے, ہماری وہ جنریشن آنے والی کلیپس کر جاتی ہے, جہاں پہ سوال پوچھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. سو دا آئیڈیا از اکوپ پاکستان اینڈ پاکستانیز. میں 22 سال دنیا کے کلائنٹس کو, دنیا کے بزنسز کو اتنی سروس دے لیا ہے, میں نے ارادہ کیا یار اب پیسے والے کے لیے کام نہیں کرنا, اب کام کرنا ہے تو بیسکلی پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے اسکل پول اینڈ ٹیلنٹ کو ہم نے وہ اپرچونٹی دینی ہے, اور ان کو سکھانا ہے کہ کیسے انٹرنیشنل پوڈیم اور پاکستانی پروڈکٹ کو آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میں پھر وہ پوچھوں گا. فار ایگزامپل ابھی ہمیں کوئی سن رہا ہے, وہ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے ہنر مند پاکستان کا, سو رجسٹریشنس کس وقت اوپن ہوتی ہیں, اپلیکینٹس کب آتے ہیں, بیچ کتنے عرصے کا ہوتا ہے, اس میں کون کون سے کورسز آپ کرواتے ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. 13 میجر کورسز ہیں. ہائی اینڈ جو ارننگ اسکلس ہیں اس میں ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائن, یہ ہائی اینڈ ارننگ اسکلس ہیں. اس کے بعد سیکنڈ لیول کے اوپر آٹومیشن, پرومپٹنگ, 13 میجر کورسز ہیں. لسٹ ہے اس کی. کیسے جائیں گے؟ حسن نثار کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر پیجز ہیں. گوگل پہ اگر آپ مجھے سرچ کرنا چاہیں
हसन स्पेस निसार स्पेस BPO लिखें, रैंकिंग में मैं ग्लोबली नंबर 1 हूँ. ओके माशाल्लाह. सो आई मीन इफ़ यू गोना मेंशन दैट नेम तो मेरे हवाले से वहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी. किसी भी पेज के बायो पे एक गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं. हमारी टीम उनको कॉन्टैक्ट बैक करेगी, अदरवाइज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एवरी वीक वी स्टार्ट अ न्यू बैच. इस वक्त 2 से 3 बैच. करंट क्लास के अंदर 300 लोग तकरीबन रजिस्टर्ड हैं, 550 लोग. और उससे पिछली क्लास के अंदर तकरीबन हमारे पास सेम हेड काउंट था. हर बैच 500-550 लोगों का होता है. क्लासेस लाइव होती हैं, यूट्यूब के थ्रू होती हैं, गूगल मीट्स के थ्रू होती हैं, जूम के थ्रू होती हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं. रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक, लाइव सेशंस होते हैं. यस, अच्छा, ड्यूरेशन कितने होती है? 1 आवर. टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन जो है, कोर्स, हाँ, एडवांस लेवल टेक्स at least 2 months, बेस लेवल टेक्स somewhere around 3 weeks to 4 weeks. सो जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं आप उसको पूरा एक चेक करते हैं कि अच्छा इसको कौन सा कोर्स करने की ज़रूरत है. ज़ाहिर है उसका इंटरेस्ट किस हाई एंड स्किल की तरफ है, जो कि आपने बताया, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, जिसमें ई-कॉमर्स भी है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी एंड एवरीथिंग. लेकिन अप्लाई जो है वो क्या कोई आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, या कोई भी आएगा आप उसको वेलकम करते हैं, या फिर ये है कि कम से कम थोड़ी नो हाउ तो हो किसी को जिसको आप कोर्स करवा Yes, रहे हैं? that's why there are 2 categories. सबसे पहली चीज़, जो फॉर्म हमने डिज़ाइन इस तरह से किया, स्ट्रेटिजिकली डिज़ाइंड है फॉर्म. वरना तो कोई भी एंट्री उसके लिए है. वो फॉर्म इटसेल्फ जो है ना, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इफ़ द पर्सन शुड गो फॉर द एडवांस लेवल और द बेस लेवल. इंटरेस्टिंगली बेसिकली ये जो फील्ड्स एंड डोमेन्स इसमें जो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वो ऑलरेडी बेस नॉलेज रखते हैं. मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, प्रॉब्ली 60% वो लोग हैं जो ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं जो ऑलरेडी पैसे दे के कोर्स कर चुके हैं. अच्छा. और बस दुआएं हमें मिल रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बददुआएं मिल रही हैं. ये बड़ा मसला है. चलो हम दुआ पे फोकस करते हैं. ये ज़रूरी बात है. सो ये सब फ्री है, चाहे वो बेसिक कोर्स है चाहे एडवांस कोर्स है, एवरीथिंग इज फ्री. 100%. वाओ. देन हाउ डू यू मैनेज? हाँ. आई मीन Sustainable थोड़ा model अनरियलिस्टिक कैसे है? इसलिए लगता है क्योंकि सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है लॉन्ग टर्म. ना, इट्स नॉट. मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल से मिल गया था. 8 साल से चल रहा है, 7,000 बच्चे पढ़ा लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. अल्लाह ताला ने मदद की, हमने पढ़ा लिया. उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि इट्स वेरी इजी. सस्टेनेबल ऐसी है कि जो हमारी टीम है इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर रनिंग बिजनेसेस एज वेल, तो हर शख्स से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो कि उन डोमेन्स के अंदर काम कर रहा है, वो एज प्रोबोनो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन क्लासेस के अंदर, उन हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट दे आर गेटिंग पेड टू डू दैट. लेकिन उनका जो मिशन, क्योंकि अंडरस्टैंड कर गए हुए हैं, तो वो शायद 1 लाख रुपया एक क्लास लेने वाले टीचर से ज़्यादा पैशन के साथ पढ़ा रहे हैं लोगों को. और ये फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं और हम सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं. ओके. आई एम श्योर बहुत सक्सेस स्टोरीज भी होंगी आपके पास. तो जिन्होंने आगाज़ किया, तो उनकी जिस एक कहानी आपने मुक़द्दस की हमें बताई है, ऐसी बहुत सी कहानी आपके सामने भी होंगी. कोई और ऐसी कहानी जो आप माइंड में आ रही हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? वाई वी आर आस्किंग दैट क्वेश्चन इज़ ताकि बहुत से लोग बहुत सी कहानियों से अपने आप को रिलेट करते हैं, उन हालात से अपने आप को रिलेट करते हैं, वो मोटिवेशन मिलती है उनको. एक कहानी इस वक्त इस हॉल के अंदर भी मौजूद है. मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा नूर, ये बच्ची जो है माशाल्लाह अमेरिका से अवार्ड विन करके आ चुकी हुई है माशाल्लाह. और इसी तरह हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि मतलब इस वक्त इस हॉल के अंदर भी मौजूद है. वो आई मीन शी वेंट टू अमेरिका, पाकिस्तान में आए, इनका प्रोडक्ट बड़ा बेसिक सा. अच्छा, ये घबराए मत प्रोडक्ट बनाते हुए या सर्विस बनाते हुए. आप इनका प्रोडक्ट थायराइड के पेशेंट्स के लिए है, फॉक्स नट्स के नाम से है. एंड माशाल्लाह इनको अप्रिसिएशन मिली, इनको बुलाया गया अमेरिका के अंदर. शी वॉन द अवार्ड, पूरे एक्सपेंसेस उनके केटर किए गए. ऑल अब क्या है कि वो इनकरेजमेंट अगर मिल जाए, पैथवे मिल जाए, तो इवेंचुअली आप सक्सेस के रास्ते के ऊपर निकल जाते हैं. मुक़द्दस के लिए शायद मे बी उस घर के अंदर बैठ के वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था. आज इस नेशनल टीवी के ऊपर मुक़द्दस को लोग सुन रहे हैं. ये मेरा मकसद है बस, कि जो अल्लाह ताला ने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो मुझे कनेक्शंस दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो मुझे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, उसमें हम उस यूथ या उन करने वाले लोगों के लिए उनको हाईलाइट करें, उनको पुश थ्रू करें. और उससे बिज़नेस की इक्वेशन भी है. ऐसा नहीं है कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन. अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला. बिज़नेस की इक्वेशन है, क्योंकि ब्रांड इस्टेब्लिश होता है, आगे बढ़ता है. उन्होंने बेचना वैसे भी तो था मार्केट में, वो हमें बेच देंगे, हम आगे बेच देंगे. सिंपल इज़ दैट. ओके. अच्छा, जिस तरह आपने पहले बताया कि ख़वातीन जो घर बैठी हैं उनके पास हुनर है, वो कैसे आपको रीच आउट, क्या वो करती हैं, कैसे रीच आउट कर सकती हैं? एंड कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आपके पास हैं जिन्होंने, एक तो स्टोरी ज़ाहिर आपने बताई है, बट इसके अलावा मैं ख़वातीन के पर्सपेक्टिव, जिनके बच्चे भी हैं, घर को भी देखना होता है, और वो बाहर निकल कर दे डोंट प्रेफर कि वो काम करें, वो घर बैठ के ही काम करना चाहती हैं, अपने फ्लेक्सिबल आवर्स. हाँ, ऐसी कोई स्टोरीज़ कोई आपके पास हैं? यस, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन हैं. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. समबडी जिसने अपनी सीरियसनेस शो की है कोर्स के ऊपर, ट्रेनिंग उसने ली है,
اور کورسز کے بعد دے میڈ شیور کہ ان کی اسائنمنٹس کمپلیٹ ہیں, سو وی پٹ دیم آن جاب, ورک فرام ہوم, گھر میں بیٹھ کے. اب جس وقت سب سے زیادہ میس ڈیمانڈ کی جو اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس کورسز مکمل کرنے کے بعد, وہ بیسکلی سیلز اینڈ کسٹمر سروسز کے ایریا میں. آئی تھنک پرابلی میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اگر میں پہلا نہیں تو دوسرا یا تیسرا شخص ہوں گا جس نے پاکستان کے اندر ورک فرام ہوم سکسیزفلی لانچ کیا. تو گھر بیٹھے ہوئے کام کرنے کے لیے جو, اور وہ ابھی سے نہیں, میں 2012, 13, 14 کی بات کر رہا ہوں, ورک فرام ہوم, جبکہ انٹرنیٹ کی وہ فیسلٹی نہیں تھی. تو یس وی ڈو ہیو, اگر وہ ایک پروڈکٹ سیل کر رہی ہیں ان کی مارکیٹنگ کا بجٹ ہم کیٹر کر رہے ہیں. اگر وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہی ہیں, اگین ان کا جو ایڈ اسپینڈ ہے اس کو ہم کیٹر کر رہے ہیں. اگر وہ کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہیں تو اس پروڈکٹ کو آگے پش کرنے کی جو ساری ایفرٹ ہے اس کے اوپر ایکسپینسز ہم کر رہے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس, اینڈ دیر آر مینی اسٹوریز, آئی مین اٹس گونا بی اے لانگ لسٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دیٹس سو گریٹ ٹو ہیئر. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پلیٹ فارم کی نا ایک بز کریٹ ہوتی ہے فار سم ٹائم. امیزون کی بز بھی ہم نے دیکھی. اب ہم پاکستانی جب ای کامرس کی بات کریں اس میں بھی پلیٹ فارمز ہمارے سامنے ہیں. کیا ای بے کی بھی بز کریٹ ہو رہی ہے اس وقت؟ یس, ای بے کی بھی بز کریٹ ہو رہی ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آئی تھنک بائی یوزنگ اینی پلیٹ فارم پٹنگ آر پروڈکٹ آؤٹ دیر. دیکھیے جب آپ ایک کنفائنڈ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں, یعنی کہ ایک ایسی مارکیٹ کے اندر جہاں پہ آلریڈی بائر اینڈ سیلر موجود ہیں, وہاں پہ اپنی پہچان بنانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے ابھی تک جتنے بھی ای کامرس یا ای کامرس سے ہٹ کے ایفیلیٹ مارکیٹنگ جتنی بھی کیا ہے, اس کے اندر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم یونیک پروڈکٹ یونیک اپروچ کے ساتھ جائیں. لوگ جب آن لائن مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ اسپیکٹ بھول جاتے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پیئنگ دی ایڈورٹائزرز اور سم تھنگ, اٹس اباؤٹ کانٹینٹ. ہاؤ ویل یو کنیکٹ ود دا پیپل اینڈ واٹ ویلیو یو برنگ آن دا ٹیبل. ایز لانگ ایز یو ڈوئنگ دیٹ, ارسپیکٹو, آپ کے پاس پہچان بنا کے برانڈ بلڈ کرنے کی اپرچونیٹی بہت بڑی ہے انڈیپینڈنٹ, جب کہ آپ اپنے آپ کو امیزون کے رش میں ڈال دیں, جب کہ آپ اپنے آپ کو ای بے کے رش میں ڈال دیں. یہ پیتھ وے کیوں نہیں لوگ لیتے؟ بیکاز ایک بھیڑ چال ہے, بیچا ہی امیزون گیا ہے. مطلب مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نام پہ امیزون بیچا ہے, جبکہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں لوگ لاکھوں کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں. یس, آئی مین پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ امیزون آسان ہے, وہاں پہ دکان چلتی ہے, کمپلیکیشن آسان کس کے لیے؟ اس کے لیے جو سکھا رہا ہے جس نے انویسٹمنٹ لینی ہے. مشکل اس کے لیے ہے کیونکہ اس نے ہر بار جانا ہے نا, اسے حکیم کے پاس جانا ہے بار بار, مجبوری ہے اس کی. یس, دیٹس رائٹ. سو ایفیلیٹ مارکیٹنگ از میکنگ ملینز آف ڈالرز فار پیپل رائٹ ناؤ, and there are many conferences, many places that it's doing a lot right. All right, for example, کسی نے پاکستانی کسی بھی پروڈکٹ میں ویلیو ایڈیشن کے بعد اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر جانا ہے, اگر میں صحیح سوال کر رہا ہوں تو پرائیویٹ لیبل اسی طرح وہ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل پنک سالٹ کو لے کر, کیونکہ ذرا پاکستان کا بڑا مشہور ہے ہمارا پنک سالٹ. ہم نے اس سے پہلے بہت دفعہ دیکھا بھی کہ کوئی اور ملک ہے اور اپنی لیبلنگ کے ساتھ بھی اس کو بیچتا رہا ہے. سو ایسے میں پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کسی کا؟ میں نے ایگزامپل پنک سالٹ کی دیا, آپ کوئی بھی اپنے علاقے کا کوئی بھی, آپ سوات کی شال بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کو لے کر اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنے سے لے کے انٹرنیشنل مارکیٹ تک لے جانے کے لیے اسٹیپس کون کون سے ہوتے ہیں, کیا کیا سیکھنا چاہیے اس کو؟ پہلی چیز دیکھیں, میڈیمز ہمارے پاس ہیں, اب تو خیر کافی سارے میڈیمز ہو گئے. آئی تھنک فیس بک از اے ونڈرفل میڈیم رائٹ ناؤ. ٹک ٹاک از این امیزنگ میڈیم رائٹ ناؤ. LinkedIn probably is not the medium for that, but یہ دو مارکیٹ پلیسز ہیں جن کو, Instagram is a wonderful medium right now. Google تھوڑا ایڈوانس لیول کے اوپر آتا ہے اس لیے اس کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر آپ as much as 700 روپے 1000 روپے اگر آپ خرچ کر سکتے ہیں ایک دن کا, اتنا تو میرا خیال ہے کہیں سے ارینج کر ہی لیں گے, تو ایڈ لگانا ہم آپ کو سکھا دیں گے فری آف کاسٹ. اور آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, بیسکلی تھوڑا لینتھی ہے جواب اس کا, میں شارٹ کر کے, ایڈ لگانا ہم آپ کو سکھا دیں گے. پروڈکٹ آپ کے پاس ہے, 500,000 روپیہ آپ میٹا کو دے دیں, بس 500,000 روپیہ آپ دے دیں ٹک ٹاک کو, ایک دن 2 دن بجٹ رکھ لیں, تو میرا خیال ہے شاید ٹوٹل اوور آل اگر آپ کی کیمپین بہت اچھی ہے اور اگر آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے تو پرابلی اس 1000 روپے کے اندر آپ کے پاس ایک لیڈ لینڈ کر جائے گی, اور وہی ایک لیڈ آپ کو ریکوائرڈ ہے. آگے وہ لیڈ جو ہے اس کو آپ میچور کریں, پروڈکٹ ڈسپیچ کریں, اور اب تو ماشاء اللہ کوریئر کمپنیز ہیں جو سمپل ایک سنگل پروڈکٹ بھی جو ہے وہ ڈسپیچ کر دیتی ہیں. میجر پرابلم پیمنٹس کا آتا ہے لوگوں کو جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹیپ ان کرتے ہیں, جہاں پہ اس وقت چورن بکتا ہے اور لوگ پیسے کماتے ہیں. تو اس میں بھی ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں جو کہ اس وقت کال سینٹرز میں ہیں, جو کہ ای کامرس کے اندر ہیں, جو اس وقت سروسز سیکٹر کے اندر ہیں, کہ کیسے آپ لیگلی پیسوں کو, گورنمنٹ نے بڑی فیسیلیٹیشن کر دی ہے, لیکن کیونکہ جن کا چورن بک رہا ہے انہوں نے پیسے کمانے ہیں اس کے اوپر, تو وہ اب لوگوں کو اس سائٹ کے اوپر گائیڈ نہیں کرتے, راؤٹ نہیں کرتے. سر بہت سے لوگ جو کہ چورن بیچ رہے ہیں وہ تو آپ کو بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. میں سوچا کہ میں ہارش لفظ نہ بولوں, بٹ آئی ایم شیور یہ ہوتا ہوگا. They hate you. They hate me like anything. BPS sector میں I was the first person to be on the national TV. ایک
दो साहब थे इंटरनेशनल, वो गोरे थे, पाकिस्तानी पहला जो कि नेशनल टीवी पे आने का मुझे मौका मिला बैक इन 2000 आप ही के शो में 2016 के अंदर। और उस वक़्त से ये जो नफ़रत और मोहब्बत का सिलसिला जारी है। मसला ये है कि सच जब आप बोल रहे हैं और जब आप फिल्म दी हकीकत और तजर्बात के ऊपर बात कर रहे हैं तो पसंद करना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ना है तो सच तो बोलना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो इट्स ओके, आई मीन इवन इफ दे आर हेटिंग मी देयर आर सो मेनी हु आर लाइकिंग मी एज वेल। और जो दुआएं मिल रही हैं ना वो मेरी ढाल है। और मैं वही कहूँगा कि वो जो दुआ मिल रही है फोकस भी उस पे होना चाहिए। आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हो, व्हेन यू नो एक्चुअली डीप इन योर हार्ट दैट यू आर डूइंग राइट, तो फिर दैट डजंट मैटर। रास्ते निकल भी आते हैं, रास्ते निकलते हैं, दैट डजंट मैटर कि कोई आपके बारे में क्या राय रख रहा है, क्या बात कर रहा है। समबडी इज हेटिंग यू, इफ समबडी इज पुशिंग सम नेगेटिव कमेंट्स ऑन योर पोस्ट, डजंट मैटर बिकॉज यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी होती है। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द यूथ? यार पाकिस्तान जो है ना ये बुरा नहीं है, ये मिट्टी बुरी नहीं है। बेशक हमारी सोच में प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर ले। मैं मिसाल बैठा हूँ आपके सामने और मेरे जैसी बहुत सी मिसालें आपको पाकिस्तान में मिलेंगी जो कि इस मिट्टी में रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए डॉलर भी कमाते हैं, गाड़ियाँ भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं और हलाल तरीके से बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने दो मिसालें होस्ट बैठे हुए हैं, ये एग्ज़ाम्पल है। आप भी कर सकते हैं, सीखने की कोशिश तो करें। हमने तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, गूगल इंटरनेट को इस्तेमाल कर लें, अल्लाह का वास्ता है, कुछ चीज़ें सीख लें उसके अंदर तो यकीनी तौर पे फ़ायदा होगा। दैट्स ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बेशक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स सो ग्रेट टू हैव यू, यू नो, वेरी पॉजिटिव कंटेंट एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और जिस तरीके से आपने नो पाकिस्तान, और आप ये देखें ना कि उसमें कोई अपने आप को बेचना नहीं है, किसी कोर्स की बात नहीं है। बात क्या हो रही है कि इन्वेस्ट करें अपने आप पे, स्किल्स सीखें, अपने लिए काम करें। और वो जो एक चेन होती है ना कि आपका ज़रा जिम्मेदारी के तौर पर सिखाते हैं, इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि यार जिसको सिखा रहे हैं वो सीखेगा और वो आगे लेकर चलेगा। वो एक साइकिल पर चल रही होती है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ही है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर ही कहा जाता है जी मुस्कुराइए, आगे से जवाब आता है हम नहीं मुस्कुराएंगे, हमारी मुस्कुराहट अच्छी नहीं। खराब है। या कुछ लोग अच्छा दे वेरी कॉन्शियस अबाउट द स्माइल, वो ऐसे हाथ रख के बात कर रहे होंगे या हाथ रख के मुस्कुरा रहे होंगे, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। इलाज करा लेना फिर। अब तो देख, मैं क्यों कह रही हूँ कि बीमारी नहीं है, माफ कर दे मुझे किसी को बुरा लगे, कोई इलाज की इन द सेंस कि देखें अब तो ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। अगर आप जैसे हैं, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं फील करते और आप एक चीज़ को बेहतर कर सकते हैं या करना चाहते हैं, व्हाई नॉट? सो अब तो लेटेस्ट इतने ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, तो आप उनको एक स्माइल है जिसे कहते हैं हॉलीवुड स्माइल। माय क्वेश्चन इज व्हाई इट्स हॉलीवुड स्माइल, व्हाई इट्स नॉट लॉलीवुड स्माइल? हाँ, ये बात भी है वैसे। चले आज ये पूछते हैं, ठीक है? And if there is a Hollywood smile, what is the Lollywood smile? और प्लस नॉट जस्ट यू नो स्माइल में हम दांतों की बात नहीं कर रहे हैं। हम अक्सर वो देखते हैं लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने जॉ शेप को लेके, जॉ लाइन को लेके। शार्प होनी चाहिए। अब तो पता नहीं ये ट्रेंड है कि नहीं है, अब तो लोगों को चबी फेस पसंद है। नहीं और नहीं, वो अभी अब बच्चे, मतलब अब हम जेन अल्फा की बात करें, वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ तुम कॉन्शियस नहीं होगे अपनी जॉ लाइन को लेकर। सो आज इस मौजूद में हम बात भी करेंगे कि किस एज में आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा कुछ गड़बड़ है, जो कि आप उसी वक्त ठीक करा लें तो बेहतर है, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा वक्त चाहिए उसमें तो किस एज में करवाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम ये बात कर रहे थे ना बच्चों को लेकर कि अच्छा आप ज़रूर उनका ईयरली विजिट कराएं डेंटिस्ट के पास, ताकि मालूम हो कि कोई इशू तो नहीं है दांतों का। और अगर पहले से मालूम हो, एक्सरे हो जाए कि अच्छा कौन सा दांत कब निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा तो किसी दांत को तंग तो नहीं करेगा। सो इससे मुतालिक ज़रा हम सेगमेंट्स करते आए हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अपनी मुस्कुराहट को कैसे आप और अच्छा कर सकते हैं। वी हैव विद अस कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हैं डॉक्टर ज़हरा खालिद, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम शोएब एंड सबीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। लोग कॉन्शियस हैं वैसे बहुत ज़्यादा अपनी स्माइल को लेकर? या दे आर वेरी कॉन्शियस एंड स्पेशली द जेन ज़ी एंड जेन अल्फा जैसे आपने जिक्र किया, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट। हमारा वक्त गुजर गया ना, क्या करें। नहीं, लेकिन आई थिंक हमारे वक्त में भी इवन एल्डरली पीपल शुड आल्सो बी कॉन्शियस अबाउट इट, बिकॉज एनीथिंग व्हिच कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर सोशल इंटरैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस, so why not go for it? Absolutely. क्या बिल्कुल 6-7 साल के बच्चे को देखकर भी आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि लेटर ऑन इसको ज़रूरत पड़ेगी ब्रेसेस की या आईलाइनर्स की? डेफिनेटली पता चल जाता है। इवन आपकी जो प्राइमरी डेंटिशन है उसको देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपके परमानेंट दांत
किस alignment में निकलेंगे. Okay. So that's why it's very important, especially for parents, कि वो regularly visit कराएं अपने बच्चों को dentist को, so that. So क्या इसका मतलब ये है कि वो जो हम कहते हैं कि अच्छा चूंकि ये बच्चा फीडर बहुत पीता था, इसके दांत इसके बाहर हो गए हैं, क्योंकि ये बच्चा सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है इसलिए दांत. पेसिफायर का अक्सर हाँ, पेसिफायर का भी कह रहे होते हैं. लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि बिल्कुल जिसने शुरू में भी चेकअप करवाया तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे दांत निकलेंगे. तो क्या ये फिर ऑलरेडी डिफाइंड है कि दांत कैसे निकलेंगे, या कि हमारी जो रूटीन होती है उस वो डिफाइन करेगी? Well, it's multifactorial. There are many factors. So it has a genetic component to it as well, plus environmental component. बहुत सारी हैबिट्स बच्चों में होती हैं, जैसे थंब सकिंग की हैबिट है. अब थंब सकिंग से आपके जॉ की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, उसको भी ख़राब करता है और वो दांतों को भी टेढ़ा करता है और आगे करता है. अच्छा. देन आर डाइटरी पैटर्न्स, जैसे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जंक फूड या सॉफ्ट डाइट खा रहे हैं, सो उससे आपके जॉ उतने डेवलप नहीं हो पाते और आपके दांत क्राउडेड होते हैं. आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स पुराने ज़माने में जो कि कैंगरू मीट खाया करते थे, बिकॉज इट्स वेरी टफ टू बाइट ऑन, सो दे हैड वेरी गुड जॉ लाइन एंड दे हैड वेरी वेल डेवलप्ड जॉज. अब वक्त के साथ साथ जैसे सॉफ्ट फूड्स एंड जंक फूड की तरफ बच्चे जा रहे हैं, जॉ उस तरह डेवलप नहीं हो पाते. सो दैट लीड्स टू लेस स्पेस इन द जॉज, लेस स्पेस फॉर टीथ टू इरप्ट एंड लीड्स टू क्राउडिंग ऑफ टीथ. ओके, तो मतलब ये जो च्युइंगम खाते हैं लोग और ये सारा उनकी जॉ लाइन वाकई शार्प, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा कि हम अपना फेस स्लिम करने के लिए जॉ लाइन के लिए च्युइंगम चबा रहे होते हैं थ्रू आउट. इसका वाकई फ़र्क होता है? नॉट रियली. आजकल एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टर्म पॉपुलर है, म्यूइंग इफेक्ट, कि आपको एक स्पेसिफिकली जॉ की मूवमेंट्स करें उससे आपकी जॉ लाइन डिफाइन होगी. सो दैट्स नॉट द केस. बड़ी वियर्ड किस्म की मैंने क्यों नहीं देखी वो? नहीं, वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज है ना कि फेस ऊपर करें और कुछ ऐसे एक्सरसाइज से होता है, बट वो स्पेसिफिकली जो म्यूइंग आजकल पॉपुलर हुआ है ना, वो दैट्स नॉट द इफेक्ट. उससे कहते हैं कि आपकी जॉ लाइन डिफाइन होगी या जॉ की ग्रोथ को एनहांस करेगा. जॉ ग्रोथ के एनहांस करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस दैट वी यूज़, जो कि हम बच्चों में यूज़ करते हैं जिनका लोअर जॉ छोटा होता है या अपर जॉ छोटा होता है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती. सो देयर आर सम पर्टिकुलर ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस. वो क्या होती हैं? वो फिट कर देते हैं अंदर? Yeah, so for example, if somebody has a small lower jaw, so उसके लिए बच्चों में हम देते हैं myofunctional appliance, which enhances the growth of your lower jaw. If somebody has a small upper jaw, उसके लिए एक appliance है which is called the face mask. नहीं, वो क्या है? वो अप्लाई किस तरह से होता है? वो आप मैं कहने लगता है इंस्टॉल कर देते हैं अंदर? Kind of. So it's basically these functional appliances ज़्यादातर removable appliances हैं, जो कि हम बच्चे को कहते हैं कि आपने 14 to 16 hours in a day at least पहननी है. अच्छा, okay. It's going to position the jaw in a certain way, और वो इतने hours के लिए बच्चा पहनेगा, so उससे उसकी jaw growth बेहतर हो जाएगी. Exactly. So वो क्या एज ब्रैकेट है जिसमें आप ये अप्लायंसेस उनको देते हैं और उसमें उसका रिजल्ट अच्छा होता है? So for the upper jaw, it's around 7 to 8 years of age. ठीक है. And for the lower jaw, it's around like 11 to 12 years of age. और क्या वो पहले चेकअप में आप डिफाइन भी करते हैं उसको कि यू नीड इट और नॉट, या किसी को भी शौक है तो वो लगवा सकते हैं? No, not at all. Not at all? So, no. Not everybody needs that, right? No, not everybody needs that. You have to go to your orthodontist to determine whether you need it or not. Because it's not just for aesthetics, it's for your function also. Because जैसे for example अगर आपका ऊपर वाला jaw बहुत पीछे है, so आपकी bite reverse होगी, दांत reverse में bite होंगे. Yes. So your biting efficiency is also affected. आप सही तरह से खा ही नहीं सकेंगे. Exactly. So और जब बचपन में ये ट्रीट नहीं होते ऐसे पेशेंट्स, और जब एडल्टहुड में हमारे पास आते हैं तो वो बहुत सिवियर डिस्क्रिपेंसी के साथ आते हैं. ओके. अच्छा, ये जो आपने अप्लायंसेस की बात की है, आई डोंट नो, हमने पहली बार आज सुना है इससे मुताल्लिक. आई डोंट नो, इस पे ज़्यादा बात शायद नहीं हो रही है. आपने कहा 7 से 8 साल के बच्चे को लाजमी फिर चेक करवा लेना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि उसके अपर जॉ या लोअर जॉ में भी कोई इशू है. तो अप्लायंसेस फिर आप दे दांत देंगे? सही तरह नहीं मिलते या जॉज की अलाइनमेंट ठीक नहीं है. ओके. और वो जो ये पूरी जो अप्लायंसेस जो आपने कहा दिन में कुछ घंटे आपने लगानी होती है, इसका कितना ड्यूरेशन होता है? लाइक साल, मंथ्स, कितना? Yeah, it can be around 8 to 9 months in duration, depending on the response, because in her individual का different response होता है. Okay. And plus compliance also, because it's a removable appliance. So if your child is wearing the appliance, is using the appliance properly, then only then it's going to have its effect. Okay. So compliance is very important for that. और अच्छे रिजल्ट्स हैं? अच्छे results हैं. पाकिस्तान में रुझान है इसका? डेफिनेटली हम कह रहे हैं. अक्सर वैसे जब पेरेंट्स लाते हैं बच्चे हमारे पास तो उनको नहीं पता होता, जैसे आपने कहा ना कि लाइक यू डिडंट नो अबाउट दिस अप्लायंस अर्लियर, सो उनको नहीं आइडिया होता. सो हम उनको जब बताते हैं कि नहीं, इस एज में हम जॉ की ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं, और बाद में अगर वो आएंगे सो देन वील हैव टू गो फॉर जॉ सर्जरी, बिकॉज द सेम प्रोसीजर इन एडल्ट्स हैज़ टू बी डन विद अ सर्जिकल प्रोसीजर. फिर एडल्ट्स में हम जॉ की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर सकते, फिर हमें सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जॉ को ठीक करना पड़ता है. यानी वो हर एज में ठीक जाता है? हो जाता है, लेकिन तरीके डिफरेंट होते हैं. तकलीफ के साथ आपने करना है या बगैर तकलीफ के पहले कर लेना, ये so the earlier the better. Of course. And it's cheaper as well. The earlier is cheaper, of course. Definitely, it is. Okay. अच्छा, Hollywood smile
تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے ہالی ووڈ اسمائل, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی کیا ہوتی ہے ہالی ووڈ اسمائل. اور پاکستان میں اس کا کتنا رجحان ہے؟ Hollywood smile is basically well aligned teeth, a good smile line. اس کے کچھ orthodontic parameters ہیں جو کہ میں یہاں پہ exactly وہ define نہیں کروں گی because it's very technical. But I think یہ Hollywood smile جو term famous ہوئی وہ اس وجہ سے because Hollywood کے بہت سارے celebrities تھے, وہ اپنے دانتوں کو either with braces or with veneers وہ بالکل well aligned with proper contour and proportions کرتے تھے, اس وجہ سے ہالی ووڈ ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا تو اب ہالی ووڈ اسمائل اس کا نام دے دیا گیا. بیکاز اینی اسمائل which has well aligned teeth, well proportioned teeth, a good smile line, good smile contour, it's called. اور اس کا کلر بھی yeah, up to some extent color up to some extent yeah, because color بہت زیادہ آپ کے even skin tone کے ساتھ بھی میچ ہونا چاہیے. So anybody for example with the darker skin tone اس کے اوپر بہت زیادہ برائٹ وائٹ دانت اچھے نہیں لگیں گے. صحیح بات ہے. سو اٹ گوز ود یور اسکن ٹون ایز ویل. لیکن کچھ لوگوں کے نیچرلی ہوتا ہے اسکن ٹون ڈفرینٹ ہوتی ہے اور دانتوں نہیں وہ ایکسٹرا اس کی بات کریں. اکثر لوگ دیکھیں ہم نے ایسے دانت چمک رہے ہوتے پتہ نہیں ٹنگ وہ جو کمرشل نہیں آتا کوئی ایسے. Everything has to go in perfect balance and proportion according to you know like same size fits all نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو اس حساب سے مینیج ہوتا ہے. اچھا یہ کیا کوئی اس کے بھی کوئی بیسٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہالی ووڈ اسمائل کے, یا کوئی بھی کروا سکتا ہے, یا بس دانت ہونے چاہیے اس کے؟ نہیں آئی مین کوئی ایج ہوتی ہے کہ اس ایج میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹین ایجرس کا بہت زیادہ وہ ہے, اور ٹین ایجرس بھی اکثر ہوتا ہے کہ جی ہماری دانت لائنڈ ہو, ہالی ووڈ اسمائل ہو اینڈ آل دیٹ. تو کیا آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کوئی اسپیسیفک ایج ہوتی ہے؟ When I would talk about braces because that's my specialty. So how to achieve Hollywood smile with braces actually. So for braces there is no specific age limit for treatment. It usually starts at around 12 جب آپ کے permanent دانت آ جاتے ہیں, except for some jaw procedures جو ہم earlier intervention کرتے ہیں ان میں, یا even cleft lip and palate آپ نے سنا ہوگا نام. جی جی. It's a condition in which بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کا upper lip یا upper jaw نہیں ہوتا, it's missing. So in cases like those we have to start much earlier even at the time of birth. So ان کیسز میں ہمیں ارلی انٹروینشن کرنا پڑتا ہے. ادروائز 12 to 13 از دی ایوریج ایج ڈیوریشن جب آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ایز فار ایز دی ہائر ایج لمٹ از کنسرن دیر از نو اسپیسیفک ایج لمٹ فار ٹریٹمنٹ. یو کین ہیو braces اور orthodontic treatment at any age if your bone health is good, if your general systemic condition is okay. So you can have treatment at any age. But the difference is کہ جتنا آپ جلدی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کا ٹریٹمنٹ زیادہ جلدی کمپلیٹ ہوگا. ریزلٹس بھی جلدی آئیں گے because your bone is moldable, it's soft. As you age, so your bone becomes dense and hard. So the treatment duration will be longer. Alright. So I think جب کروانا ہی آپ نے تو ٹائملی کروا لیں, باقی زندگی اچھی گزاریں. عقل بعد میں آتی ہے نا, کچھ کو بعد میں بھی نہیں آتی. شوق بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے, اویئرنیس بعد میں آتی ہے. That is one of the reasons. اچھا ایسے میں یہ جو بریسز ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ ورائٹی آ گئی ہے. کچھ بڑے ویزیبل بریسز ہوتے ہیں, کچھ بالکل انویزیبل سے بریسز ہوتے ہیں. ریزلٹس کس کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں؟ So far like it depends on the type of condition that you have. اگر بہت زیادہ آپ کے severely crowded دانت ہیں, severe malocclusion ہے, so اس میں ابھی تک conventional braces are so far the best. Aligners which are removable transparent braces, they are given in many cases. بٹ اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں. بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ دانتوں کو موو کرنا ہے, کچھ ایکسٹریکشن کیسز ہوتے ہیں, کچھ کیسز میں ہمیں دانت نکال کے بھی دانت سیدھے کرنے پڑتے ہیں. سو ان میں ابھی تک ہمارے پاس پاکستان میں جو ٹیکنالوجی ہے اس میں آئیڈیلی دے آر ناٹ انڈیکیٹڈ الائنرز. یو ایس میں ہو رہا تھا, آئی ہیو پریکٹس ان دا یو ایس ایز ویل, تو وہاں پہ الائنرز ہم یوز کرتے ہیں کچھ کیسز میں, ایون ایکسٹریکشن کیسز میں بھی. بٹ ریزلٹس ان کمپلیکیٹڈ کیسز آر بیٹر ود کنونشنل فکس بریسز. اوکے, یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے ویسے کنونشنل کا, بس اس میں لیکن ایک یہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ ہم 13-14 سال کی عمر میں ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں بچے لگوا لیتے ہیں, ان کا کھانا پینا بڑا متاثر ہو جاتا ہے, ان کی ہیلتھ متاثر ہو جاتی ہے بیکاز وہ صحیح طرح سے کھا نہیں رہے ہوتے, ان کو سافٹ فوڈ ہی کھانا ہے, زیادہ ان سے ہارڈ کھایا نہیں جاتا. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ ناٹ ریئلی. اچھا, بیکاز مائی نیس شی از ہیونگ بریسز, اور ہم اس سے دیکھتے ہیں وہ چاچو میں نے اب یہ بھی نہیں کھا سکتی, اب میں یہ بھی نہیں کھا سکتی, تو وہ بہت کانشیس ہو گئی ہے. کانشیس ہو جاتے ہیں. ادروائز جو چیزیں ہم کھانے سے منع کرتے ہیں ود بریسز وہ زیادہ تر ہارڈ اینڈ اسٹکی فوڈ ہے, کرسپس, جنک فوڈ, ایسی چیزیں اوائڈ کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہوگا نا. ایون کاربونیٹڈ ڈرنکس, بیکاز کاربونیٹڈ ڈرنکس میں ایسڈ ہوتا ہے وچ کین ڈیزالو دا گلو, جس سے آپ کے بریسز کو ہم پیسٹ کرتے ہیں.
So otherwise you can eat all normal food, roti, chawal, salan, you can eat اچھا everything. ویسے کون سے فوڈز ایسے ہوتے ہیں جو جنرلی ہمارے دانتوں کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, اور اسپیشلی میں اگر کاربونیٹڈ ڈرنکس کی بات بھی کر لیں, اگر واقعی وہ متاثر کرتے ہیں ہمارے دانتوں کی اوور آل ہیلتھ کو. Definitely any food like foods which are high in sugar and starch, like candies, chocolates, crisps. میں اپنے پیشنٹس کو بالکل منع نہیں کرتی, میں بچوں کو یہ نہیں کہتی کہ آپ چاکلیٹس نہ کھائیں, کینڈیز نہ کھائیں, بٹ جو ہیبیچول اسنیکنگ کی ہیبٹ ہے نا, دیٹس مور ہارمفل. کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی اسنیک لے رہے ہیں, کوئی کرنچی فوڈ, کوئی شگری فوڈ کھا رہے ہیں, سو دیٹس مور ہارمفل ایکچولی. اگر چاکلیٹس کھانی ہے بچوں نے, دن میں 1 یا 2 مرتبہ ایک ٹائم رکھ لیں, بس اس ٹائم پہ ایک ٹائم کھائیں پھر دانت صاف کریں, اور پھر دانت صاف کریں, ضروری بات. اس کا مطلب فرینچ فرائز بھی خطرناک ہے دانتوں کے لیے. فرینچ فرائز, اینی تھنگ وچ از رچ ان شوگرز اینڈ اسٹارچ. یا اچھا, تو ایسے میں پھر چاول بھی نقصان دہ؟ ناٹ ریئلی, بیکاز زیادہ تر وہ چیزیں جو کہ دانتوں کے ساتھ چپک جاتی ہیں, بیکاز جب وہ چپک جاتی ہیں دین دے اسٹے ان یور ماؤتھ فار لانگ, اور دیر از اے اسپیسیفک بیکٹیریا وچ کازز کیویٹیز اینڈ کیریز. سو ایسا کرنچی, ایسا اسٹارچی یا شگری فوڈ اس بیکٹیریا کا بہت فیوریٹ ہے. So it's like a party for that bacteria. So because that bacteria consumes that food, and in the process it produces acid. Okay. And that acid forms holes in the teeth, which are called cavities. So اس acid سے cavities ہوتی ہیں. Okay. So that's why اگر آپ زیادہ sugary food کھائیں گے which is sticky and you're consuming it more frequently, so then it's going to cause more cavities. Okay, so اس میں ظاہر ڈرنکس بھی sugary drinks and even acidic fruit juice, acidic drinks like carbonated drinks. Okay. وہ بھی included ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کے دانت نا بھربھرے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس طرح زبان لگائیں گے تو ہلکے ہلکے سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے؟ اس کی کیا ریزنس ہوتی ہیں؟ کیا ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے, یا اوور آل کیا کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دانت کے ذرے منہ میں آ رہے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں؟ اچھا, ایک یہ بات جو اکثر پیشنٹس مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ کے دانت کے پیسز آ رہے ہیں. سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ جب آپ کی کلیننگ پراپر نہیں ہے یا آپ ریگولرلی اسکیلنگ اینڈ پالشنگ نہیں کرا رہے دانتوں کی, تو اس میں کیلکولس ڈپازٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں, اسپیشلی آن دی انر سائڈ آف یور لوور ٹیتھ. تو وہ اکثر لگتا ہے پیشنٹس کو جیسے وہ کچھ ٹوٹ رہا ہے, بیکاز دے آر لائک اسٹون ڈپازٹس. صحیح. سو وہ اگر آپ کلیننگ نہیں کرائیں گے پراپر تو وہ ڈپازٹس بننا شروع ہو جائیں گے, اینڈ پیپل آفن تھنک دیٹ پرابیبلی اٹس اے پارٹ آف دیئر ٹوتھ وچ از جب وہ ہلکا سا پارٹ ٹوٹتا ہے تو لگتا ہے دانت ٹوٹ گیا. ادروائز دیر آر سم کنڈیشنز آلسو جو کہ اتنی کامن نہیں ہیں, جن میں جیسے فار ایگزامپل امیلوجینیسس امپرفیکٹا یا ڈینٹینوجینیسس امپرفیکٹا, سوری آئی ایم یوزنگ سم ٹیکنیکل ٹرمز, جس میں آپ کا دانت کا اسٹرکچر واقعی ویک ہوتا ہے. بٹ دوز کنڈیشنز آر ناٹ ویری کامن. جو اکثر زیادہ تر لوگ اس طرح کی کمپلین کرتے ہیں, ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا دانت کا اسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے, لیکن وہ دانت کا اسٹرکچر نہیں ہوتا, وہ ٹارٹر یا کیلکولس ڈپازٹس ہوتے ہیں. وہ گند ہوتا ہے دانتوں کے ساتھ. ایگزیکٹلی. میں نے اتنا ایسی میں بالکل آبویس بتاؤں گا, گند ہوتا ہے وہ جو جمع ہوا ہے, جو کہ آپ نے صفائی نہیں کی ہوئی, یہ وہ گند ہے جو کہ آپ کا نکل رہا ہے. سو صفائی کرائیں. کیا یہ جو سارے پروسیجرز ہوتے ہیں جو آپ کرتی ہیں آرتھوڈونٹسٹ کے طور پہ, یہ سب ایستھیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں یا کہ نہیں, ان کا پراپر آپ کی ہیلتھ سے ویل بینگ سے تعلق ہوتا ہے؟ دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. سو زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ جسٹ ایستھیٹک پروسیجرز ہیں, بٹ اٹ ہیز اے فنکشنل کمپوننٹ ٹو اٹ ایز ویل, بیکاز اگر آپ کے دانت ٹیڑھے ہوں گے, اف دے آر ناٹ ویل الائنڈ, سو یو وونٹ بی ایبل ٹو کلین دیم پراپرلی ایز ویل, and that will lead to gum disease, cavities, or tartar or calculus deposits as well. Gand. So that will lead to gand, right? So in order to prevent that from happening, so it's better that you get your teeth aligned with braces, because دانت جب سیدھے ہوں گے, ان کو کلین کرنا properly کلین کرنا آسان ہو گیا, آپ کی gum health بھی اچھی ہوگی. So that's the functional component to it. Another functional component is, جیسے شروع میں نے بتایا, اگر آپ کے jaw کی bite یا jaw صحیح نہیں ہے یا آپ کی بائٹ کریکٹ نہیں ہے, تو آپ کی ایٹنگ ایفیشنسی بھی افیکٹ ہوگی. یو وونٹ بی ایبل ٹو ایٹ پراپرلی. اور جب آپ صحیح کھائیں گے نہیں, صحیح کھا نہیں سکیں گے, آپ کھاتے کھاتے تھک جائیں گے ویسے ہی. ایگزیکٹلی. سو پھر اس کے بعد ہیلتھ آپ کی متاثر ہوگی. یہ جا لاک ہو جاتا ہے سم ٹائمز لوگوں کا, کیا ریزنز ہوتی ہیں اس کی؟ کیونکہ ایٹ لیٹر ایج آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا 30 35 40 اس میں آپ سے جا لاک ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے, آپ سوچتے ہیں ایج is the factor? Anxiety, mental health is related, because jaw lock is basically because of some problem in your TMJ. یہاں پہ ایک joint ہوتی ہے, اس جوڑ کو ہم کہتے ہیں temporomandibular joint. So یہاں پہ اس joint میں بیچ میں ایک ڈسک ہوتی ہے, just like there is a disc between in your knees as well. ٹھیک ہے. So وہ ڈسک سم ٹائم اگر لاک ہو جاتی ہے آپ کے upper اور lower jaw کے بیچ میں, so that can lead to locked jaw. اور اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں. اسٹریس از ون آف دا ریزنس.
बिकॉज स्ट्रेस में आप अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा क्लेंच करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका जॉइंट इफेक्ट होता है और मसल्स इफेक्ट होते हैं. ओके. सो अक्सर हम मेरे पास बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं स्पेशली ये OA लेवल्स की एज के या प्रोफेशनल कॉलेजेस के लेवल के, जो कि अक्सर एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है या ऐसी स्ट्रेस में होते हैं. सो उनमें ये प्रॉब्लम्स अक्सर पाई जाती हैं. इवन लेटर ऑन इट कैन डेवलप एट एनी टाइम. पैनिक अटैक के दौरान और मेंटल हेल्थ क्योंकि आप Yeah. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो लॉक Exactly. हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सही हो जाता नहीं, पर क्या है. स्ट्रेस के अलावा भी कोई रीजंस होती हैं? मतलब मैं ये जॉ की पोजीशन या उसकी शेप के मुतालिक पूछ रहा हूँ, क्या वो शेप भी डिफाइन करती है कि जॉ लॉक हो जाएगा? No, Not it's at all. because that's a separate thing. Okay. Problems with your TMJ is a separate thing. That's Okay. a separate domain जो कि अक्सर maxillofacial surgeons डील करते हैं. और jaw line या jaw growth is a separate domain जो कि अक्सर orthodontists ट्रीट करते हैं. So TMJ के problems थोड़े different हैं. jaw is different. डिफरेंट है. ज़्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ अलाइनर्स और ब्रेसेस के लिए आते हैं या कि जॉ लाइन को लेके और इश्यूज के साथ भी आते हैं? Aligners और braces और definitely jaw growth problems. Jaw कि growth किसी का jaw बहुत prominent है, बहुत छोटा है या बड़ा है. So it अच्छा, affects अगर your प्रोमिनेंट aesthetic. है और बड़ा है तो उसको भी अब Definitely. ठीक है. अच्छा. या अगर ये आप अर्ली एज में डिटेक्ट कर लें तो हम ग्रोथ अप्लाइंसेस या फंक्शनल अप्लाइंसेस से करेक्ट कर सकते हैं. ओके. बट लेटर एज में देन वी हैव टू गो फॉर जॉ सर्जरी अलोंग विद ब्रेसेस. सो उसमें ब्रेसेस लगते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं जॉ सर्जरी के लिए. देन द मैक्सिलोफेशियल सर्जन डज द सर्जरी एंड देन आफ्टर दैट ब्रेसेस से दोबारा से कंप्लीट किया जाता है. वैसे दांत का कोई कुछ भी आप सुनते हैं ना, आपको मतलब ना भी पेनफुल हो तो आपको वो दांत का दर्द याद आ जाता है और आप कहते नहीं अपने मुंह को नहीं छेड़ना. अक्सर लोग डर के भी बहुत सारे प्रोसीजर्स नहीं भी करवा रहे होते हैं. ये मसला वैसे I know डर there is a के. fear of dentists among kids and even बहुत adults ज़्यादा है. also. कि दांत छिड़ गया तो बस ठीक नहीं होगा. छेड़ने के अलावा भी सभी आते हैं, हम डरते हैं ना डेंटिस्ट के पास जाते हैं, टीका लगेगा, दर्द होगी, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस, डरते हैं जनरली. तो I वो think बच्चे डरते हैं. नहीं, बड़े भी डरते अब हैं. प्रैक्टिस इतनी एडवांस्ड हो गई है डेंटिस्ट्री की कि अब हम पेन फ्री डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते भाई हैं. बच्चों के लिए ज़रूरी भी था, Yeah, बड़ों के लिए भी exactly. है, Yeah. लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा, बिकॉज बच्चे वाकई बहुत अफ्रेड ऑफ इट एक्चुअली. exactly. नाम ले डेंटिस्ट का, एक तो हर दूसरे बच्चे को कोई ना कोई इशू है दांतों का लेकर, और फिर जब आप कहें डेंटिस्ट के पास जाना तो वो घबरा जाता है. अब क्या ये अवेयरनेस है कि अच्छा अगर कोई इशू है तो आपने डेंटिस्ट के पास जाना है या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है, किसके, बिकॉज यू नो इसमें भी स्पेशलिटीज जब वो होती एक हैं. खानदानी डॉक्टर होता है उसी के पास ही सब जा रहे होते हैं. या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अक्सर लोगों को नहीं पता कि डेंटिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ स्पेशलिस्ट बेस्ड प्रैक्टिस नाउ. Yes. डेंटिस्ट्री में बहुत सारी फर्दर स्पेशलाइजेशन हैं. और जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है इन पर्टिकुलर इट शुड बी डन बाय अ स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट. Yes. इट शुड नॉट बी डन बाय अ जनरल डेंटिस्ट बिकॉज इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट बनने के लिए लाइक आफ्टर योर BDS you need 4 further years of training to become an orthodontist. So Yes. it takes around 9 to 10 years to become an orthodontist. Yes. So that's why you have to go to a specialist person. ताकि Yes. And क्योंकि you बहुत should, सारे yes. जनरल डेंटिस्ट या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्वैकरी बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि इवन जनरल डेंटिस्ट भी कर रहे हैं. और वो जब केसेस ख़राब हो जाते हैं so then वो साइकिल पे आ जाता है जी Exactly. दांत साज. so वो पता नहीं क्या एक आवाज लगती है, बंदा कहता है मैं किधर जाऊं. yeah, so that's why it's important to create awareness among people. एब्सोल्युटली. कि आप आपने एक प्रॉपर्ली स्पेशलिस्ट के पास जाना है. स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो Exactly. ट्रेंड है, जो प्रोफेशनल है, जो काम कर रहा है, मुस्तनद डॉक्टर के पास अच्छा, और जाएं. बच्चों में अगर आपको कोई इशू नजर आ रहा है ना जॉ का, आपको दांतों का कोई इशू नजर आ रहा है तो प्लीज वेट ना करें. वक्त के हमारा ये भी तो एक रुझान है ना, Yes, कि जब बिल्कुल वक्त के लास्ट साथ स्टेज ठीक पे हो जाएगा. बिल्कुल. बच्चा है ना, ठीक हो अभी तो जाएगा, grow ग्रो कर कर रहा रहा है, है. ठीक हो जाएगा. और ये वाला स्टेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे पास बहुत टाइट एक टाइम फ्रेम है जॉ ग्रोथ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए Yes. नेचुरली. बिकॉज जैसा मैंने बताया कि लोअर जॉ में इट्स अराउंड 11 to 12, अपर जॉ में 7 to 8. अगर वो Right. टाइम क्रॉस हो जाएगा सो देन लेटर ऑन वील हैव टू गो फॉर अ मोर इन्वेसिव प्रोसीजर Absolutely. इन द फॉर्म ऑफ अच्छा सर्जरी. डॉक्टर साहब, जो बच्चे जिनके दांत टाइमली जो टूटे होते हैं वो वापस नहीं आ रहे होते, क्या ये भी एक कंसर्न होना चाहिए कि आप विजिट कर लें डेंटिस्ट को, या इट्स फाइन कोई नहीं दूध के दांत गिरे हैं उसके बाद वो वापस आ जाएंगे खुद? नहीं, डेफिनेटली अगर टाइमली नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने वाले सेंट्रल इंसाइजर हैं, आपका एक साइड का निकल आया और दूसरी साइड का विद इन 6 months इरप्ट नहीं हुआ, ठीक है. सो देन देयर सम रीजन बिहाइंड दैट. अच्छा, वैसे क्या इसमें वो जहाँ हम देखते हैं ना कि बहुत से आजकल डिजीजेज में स्टेम सेल का बड़ा चर्चा है. इवन नी रिप्लेसमेंट में हम देख रहे थे कि उसमें भी कुछ चल रहा है, स्टेम सेल एंड अलॉन्ग विद दैट ACL रिकंस्ट्रक्शन. क्या दांतों से मुतालिक भी इतनी रिसर्च हुई है कि कुछ ऐसा इंजेक्ट करें कि नया दांत ही उगाए? I think it's too early to say right now, but Okay. अभी research हो रही है. Research हो रही है इस पे. Research हो रही है, and I think oral biologist would be a better person to comment on Okay. that. So, but research is ongoing. हमारे होते तक ऐसा कुछ नहीं होना, इसका मतलब है. हो भी सकता है because अभी जितनी तेजी से हो रही तेजी है, से हाँ. advancements हो रही हैं साइंस में. यू नेवर नो. So you इंतजार never करें know. आप, Exactly. होपफुल रहें. ये मेरे पूरे दांत हाँ गिर कब जाएंगे पता नहीं. डॉक्टर साहब, थैंक यू. Thank you so थैंक यू much. वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट्स ग्रेट टू हैव यू. जिस तरह आज हम बात कर रहे थे उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप बच्चों को
وزٹ ضرور کروائیں ڈینٹسٹ کا, آرتھوڈونٹسٹ کا. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو ویٹ نہ کریں کہ خود سے ٹھیک ہو جائے گا, آپ اگنور نہ کریں, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ این ایستھیٹک پروسیجر, اٹس اباؤٹ یور ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. Sorry, I'm cutting you here. Please. صرف بچے نہیں, بڑے بھی, because I think anybody can have braces at any age. یس, یہ بھی ضروری ہے. And you بڑے can مت سوچیں کہ enhance, زندگی گزر گئی. yeah, exactly. You can enhance your beauty, your smile at any age. اینڈ اگین وہ بھی اگین اس میں ہے نا کہ وہ اٹس ناٹ جسٹ ایستھیٹک. It's functional ٹھیک ہے, also. 30-40 سال گزار دیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بھی ویسے ہی گزارنے ہیں آپ نے, باقی اپنی لائف ٹھیک کر کے گزاریں. اب جب اویئرنیس آ گئی ہے, ڈاکٹر صاحب ابھی ہیں, بہت سے اور لوگ جو کام کریں, اچھا تو وائی ناٹ ٹو ہیو دیٹ پروسیجر. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. You're welcome. Thank you very much for having me. تھینک یو جی. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آتے رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں, لوگ برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ فلانے پروڈکٹ کی برانڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے اس کی برانڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, آپ کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت اچھے سے وہ جو پروڈکٹ ہے اس کو مطلب آپ بیچ سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے, لیکن چیلنجز بھی کافی سارے آ گئے ہیں. آپ صحیح بات ہے, لیکن میں تو یہ سوچتا کہ کمپٹیشن بھی بڑھ گیا نا. تم پروڈکٹ کی بات کری, ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ برانڈ ہے. اب دیکھیں یہ ایک کمپلیمنٹ ہے جو کہ اس بندے کو ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویسے واقعی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہاں سوشل میڈیا پہ آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, بندہ سامنے آتا ہے, آپ کہتے ہیں اچھا یہ اس میں تو بڑا مطلب پوٹینشیل ہے, اس میں بڑا کام آتا ہے, لیکن جب آپ ان پرسن ملتے ہیں تو وہ بڑا ڈفرینٹ انسان ہوتا ہے. بٹ یہ چلیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے, بٹ زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سے بھی آپ کو ملاقات کرنی ہوتی ہے, آپ کو پوٹینشیل شو کرنا ہوتا ہے, تو آپ اس کا سوشل میڈیا ہینڈل دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیس بک ہو, لنکڈن ہو, انسٹاگرام ہو, آپ وہاں اس کے تھرو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کتنا کیپیبل ہے, اور اس کے بعد آپ ایک امیج بنا کے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے ملنا ہے یا یہ اپرچونٹی کے لیے اس کو کال کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو دیکھیں سوشل میڈیا اب کتنا امپورٹنٹ ایک ہم سب کی زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. آج اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں کتنا ضروری ہوتا ہے ایک رائٹ امیج بھی. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے ایک امیج کریٹ کرنا ہے برانڈ کا, سیلف امیج, رائٹ امیج, اور ایک بہت ہی درست انداز سے کتنا ضروری ہے آج کی مارکیٹ میں, آج کے دور میں اس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک. وی ہیو ود اس ڈاکٹر زنیب طاہر, از این ایکسپرٹ ان دیٹ پرٹیکولر ڈومین, وہ چاہے پرسنل برانڈنگ ہو چاہے پھر پروفیشنل لیول پر ہو. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں, وہ ٹریننگ بھی کرا رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. Thank you very much for having me on the show. I must say it's quite nostalgic. Thank you very much. ظاہر ہے PTV. And I'm honored to be here. Thank you very much جی. We are honored to host actually. زنیب, یہ جو سوال بریک میں بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ میں کون ہوں. آپ اکثر کہتے ہیں کسی انٹرویو کی تیاری کے لیے یو ہیو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف, ہم اسی کی پریکٹس کر رہے اچھا ہیں. ویسے انٹروڈیوس یور سیلف جب بھی سوال ہوتا ہے انٹرویو میں تو آپ کو واقعی سمجھ نہیں آتی, آپ اپنی ایک کہانی سنانا شروع کرتے ہیں, میٹرک اس سن میں کیا تھا, اور جو ایکچولی جو چیز بتانے والی ہوتی ہے وہ ہم سب سے آخر میں جا کے بتا رہے ہوتے ہیں, اور اکثر تو وہ بتانے کا موقع بھی نہیں ملتا کیونکہ اتنی رداد ہوتی ہے کہ انٹرویور وہیں پہ آپ کو کٹ کر دیتا ہے کہ اٹس اوکے نیکسٹ کوسچن. ماڈسٹ اپروچ ہے نا, آپ کہتے ہیں اگر میں نے اپنے بارے میں کچھ کہا تو لوگ کہیں گے شوخی مار رہا ہے, تھوڑا سا زیادہ اوور. تو آپ ماڈسٹلی ہمبلی آپ کہتے ہیں بس میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں. جو ہم نے لٹریچر بھی, ادبی لٹریچر جتنا ہم نے پڑھا, تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بس ناچیز کو, جب آپ یہ سوال کسی سے کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں, انفارچونیٹلی ہم اس سے پہلے ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا ہم کون ہیں. ہم اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہے ہیں, جو میڈیا, ٹیکنالوجی, کمپٹیشن, یو سی پیپل اراؤنڈ یو اینڈ یو لائک یار میں کون ہوں. جیسے آپ سوچنے لگتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یہ بہت تکلیف دہ کام ہے, لیٹس گو بیک ٹو انسٹاگرام اور لنکڈن اور فیس بک اینڈ یو سی ادر پیپل. آپ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہاں ہوں. آپ خود آپ کا کمپٹیشن ہے, آپ خود آپ کا مقابلہ ہے, آپ اپنا پوٹینشیل بہتر جانتے ہیں. سو جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کون ہیں, you should be thinking about your values, you should be thinking about your strengths, your passions. لیکن اس کے علاوہ جو آپ ایک پبلک پرسونا کریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ پبلک پرسونا پبلک میں کریٹ کرنے سے پہلے ورچوئل پرسنالٹی پہ جب فوکسڈ ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں میں اپنا یوزر نیم کیا رکھوں. آپ اپنا یوزر نیم رکھتے ہیں, ساتھ آپ سوچتے ہیں یار یہ کچھ تھوڑا سا پھیکا لگ رہا ہے, تو آپ ایک بٹر فلائی ایڈ کر دیتے ہیں. آپ ساتھ ایک گلاب کا پھول ایڈ کر دیتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑا سا جس طرح کی میری طبیعت ہے تو یہ ایموجی اچھا لگے گا. سو جب آپ اپنی ورچوئل پرسنالٹی میں اتنے کنزیومڈ ہو جاتے ہیں, آپ جب اپنے پبلک پرسونا پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, تو گریجولی یو ریئلائز کہ میری جو یہ عظیم و شان جو فکری اسٹیٹمنٹ تھی, اس پہ تو کوئی لائکس نہیں آئے,
But look at this person who just took a snap or took a video, लोग उस पे वारी सदके जा रहे हैं. तो आप फिर उस regime पे चले जाते हैं कि मैं बाहर जाके लोगों में क्या करूं. So you start attending events, you start creating events, you start to work on your public persona, specifically when it comes to the social media and the trends. When you think about being part of all the social media, the WhatsApp groups for example, हमने इतनी तेज़ी से शॉर्ट हैंड से पैरेंथेसिस से इमोजी पे हम आए कि हमने ये सोचा ही नहीं कि इन पे चेक एंड बैलेंस भी रखना है. सही बात. जब आप अपने वर्क ग्रुप की बात करें, लाइक व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस हु आर कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉइज थ्रू सोशल मीडिया, आपने पोस्ट लगाई, इफ आई वुड नॉट लाइक इट यू वुड नॉट लाइक मी इन पर्सन. आपने जो ग्रुप में पोस्ट किया, अगर सब ने कहा सर क्या लग रहे हैं आप, सर handsome, sir mashallah, but I have not commented or reacted to it with even thumbs up. तो आप लोगों से सुबह आके पूछेंगे ये कौन है यार, इसको जरा ऑफिस कहीं इसको दूर. So when you think about this in-person conversation, that is being affected by how we behave on the social media. आपने जो बात की ना कि हम पहले से ही देख लेते हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है. So हम जिनसे हमने कभी मिलना ही नहीं होता, we are so consumed with their achievements that we stop to focus on who we actually can be. जो आपका ideal self concept है, that is going to really help you move forward. हम other self concept में इतने consumed हैं कि हम अपने potential को fulfill ही नहीं कर पाते. ये मैं इस point of view से कह रहा हूँ कि जब आप digital natives की बात करते हैं, जो कि बड़ी happening generation है, generation Z of course, but when you think about the millennials, people who were born in the 80s or who grew up in 90s, to their credit, वो डायल वाले फ़ोन से बटन्स पे आए, बटन से फिर उन्होंने इंटरनेट, डायल अप इंटरनेट यूज़ किया. डायल अप इंटरनेट के बाद दे वर लाइक ओ वाओ वी हैव वाईफाई नाउ, ओ इतना तेज इंटरनेट, इतना. सो दे ग्रू अप विद दैट सॉर्ट ऑफ मीडिया एवोल्यूशन एंड दे अडेप्टेड दैट. इस सब एवोल्यूशन में जो एक इंटरेस्टिंग बात मिलेनियल्स के साथ हुई, मिलेनियल्स एक्चुअली वर एबल टू go for hybrid, a combined approach. They were good with in-person conversation, and because they were like translating the in-person capabilities, communication capabilities to digital channels, they were able to bring that online. On the other hand, when you think about all these latest generations, they would try to bring in the digital communication in the in-person life. So when you think about living in such diverse communication, it is so crucial that you develop your image, work on your persona. And when you think about comparing yourself to other people, emotional intelligence की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं. Emotional intelligence की जो dimensions हैं, जिसमें self awareness के बाद self regulation, कहाँ पे अपने आप को ऊपर लेके जाना है, कहाँ पे धीमा रखना है, कहाँ पे emphasize करना है, उसके साथ साथ जो एक dimension है जो ignored है, that is the social skill. Okay. When you think about creating your persona online, okay fine, digital का दौर है, हम connect करते हैं ना, हम उस पर देख लेंगे, ठीक, okay fine, time बच गया. लेकिन जब आप social skill की बात करते हैं, you have to meet people, you have to connect with people. और आप जो बात कर रहे थे कि जब आप लोगों से मिलते हैं, आप कहते हैं सॉरी कौन है आप, मैं तो छोटी उम्र वाले किसी साहब का इंतजार कर रहा था, आप तो बेटा आपका साथ नहीं आया. So वो जो आपकी डिस्प्ले पिक्चर, आपके जो अकवाले ज़री हैं, वो आप जब आपके साथ मैच नहीं करते, so you kind of feel disappointed. अच्छा यहाँ पे ज़ुनैब, हम इसको थोड़ा सा दो कैटेगरीज में अगर इसको हम दोनों तरफ अगर हम बात करना चाहें, सबसे पहले हम डिजिटल की बात करते हैं, किस तरीके से इमेज बिल्ड किया जाए, वहाँ पे ब्रांडिंग किस तरह से किया जाए, और उसके बाद जब आप किसी दूसरे बंदे से मिलें तो वो रियलिटी से जो आप हैं उससे मैच तो कर रहा हो कम से कम. ये वाला शौक किसी को ना लगे कि अच्छा वो सोशल मीडिया पे तो कोई और था और इन पर्सन जब हम मिले तो ये तो कोई और शख्स हम जानते ही नहीं है. तो रियलिस्टिक हो के किस तरीके से ब्रांडिंग की जाए अपनी सोशल मीडिया पे? I think even for individuals, for organizations, content would be really crucial. And when we say content, उसकी क्वालिटी बड़ी अहम है, क्योंकि अब हम जितना मीडिया कंज्यूम करते हैं, हम देखते ही बता देते हैं कैमरा अच्छा नहीं था, ये एडिटिंग अच्छी नहीं थी, ये कोई कंटेंट सही से लिखा नहीं. सो कंटेंट इज गोइंग टू बी रियली क्रूशियल. व्हेन आई से डिजिटल environment, digital marketing, for example, it doesn't mean that you're only promoting through ads. Marketing जो आपका solution है उससे भी पहले शुरू होती है, शुरू होनी चाहिए academically speaking. हम marketing की बात कब करते हैं? जब सब कुछ करके हम कहते हैं अब क्या करें? That would be selling.
when you think about digital marketing, you start with marketing even before you create a website. ओके ये वेबसाइट किसके लिए, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होंगी. अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को जहन में नहीं रखेंगे तो कलर्स तक आप उनकी मर्जी के नहीं. एब्सोल्युटली. आप जो फेसेस पिच कर रहे होंगे, दिस शुड रिलेट टू द टारगेट ऑडियंस. फेमिलियरिटी हो, सिमिलैरिटी हो. हम पता किस पे फोकस्ड हैं? लाइकेबिलिटी. ओ ये अच्छा चेहरा, इसको ले आओ. सही बात. अच्छे चेहरे से आप फिर इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं उनकी इतनी फॉलोइंग है, अगर वो मेरा प्रोडक्ट एंडोर्स कर दें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ज़रा कोई स्टेटस लिख दें, सो बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग मिलेगी. सो बिकॉज इन सम केसेस या ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए चल रहा है ना ये, हाँ, लाइक वो चाहे रियल एस्टेट है, चाहे प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स है, या जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं है उस प्रोडक्ट से या उस नीश से, आप उससे भी इंडोर्समेंट लेते हैं. आई वुड से या. लेकिन अगर इसका सही तरीका बताऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि कैन यू प्लीज say a few things about me after your morning jog. वो जो स्टेटस आप मॉर्निंग जॉग के बाद लगाते हैं, oh I had this amazing conversation, तो वो जो आपके फॉलोअर्स हैं, they would start to pay attention to me. So in that regard, it should work because they would be able to relate. आप जो endorsement दे रहे हैं वो आपसे similar भी है. आप अपने target audience को दे रहे हैं, they can relate to what you are saying, and they probably would relate to what I am saying. लेकिन अगर मैं बिल्कुल out of the way जाके कहूँ कि आप चले ना करतारपुरा, आप चले ना हम सदर, जरा वो एक बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ पे हम खाना ट्राई करके आते हैं. So that probably is not your expertise. सही बात है. So हम unfortunately, when it comes to influencer marketing, because we focus on the likable aspect, the faces, तो हम उनकी expertise को ignore करके कहते हैं यार ठीक ही कह रहा होगा, अच्छा दिख रहा है, content अच्छा है, graphics भी अच्छे तो हैं. है ना. अब आपका प्रोडक्ट जिसको 100 लोग जानते हैं और एक इन्फ्लुएंसर अगर उसकी फॉलोइंग 2 मिलियन 1 मिलियन है, तो अगर वो उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा तो रीच उसकी बढ़ रही है. बेशक वो रिलेट कर पा रहा है, उससे नहीं कर पा रहा, बट रीच बढ़ रही है. सो वो जो 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनमें काफी सारे होंगे जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेट कर पा रहे होंगे ना. और अगर नहीं बायर होंगे तब भी उसका ब्रांड इमेज तो बेहतर हो ही जाएगा. But it's risky. What if the brand does not perform? तो लोग आपसे पूछेंगे आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा नहीं, वो है. तो अक्सर ऐसा होता है, जो आप बात करें ना फूड व्लॉगर्स की बात करें, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो ज़्यादा अप्रोच है, क्योंकि स्किन केयर चले हर कोई नहीं खाना तो तकरीबन सारे खाने के लिए जाते हैं ना. तो मेरा ख्याल है ये एक सबसे ज़्यादा जो इजी टारगेट होते हैं ना, वो फूड व्लॉगर्स बेचारे होते हैं कि वो जाते हैं, उनको तो अच्छी चीज़ प्रेजेंट की जा रही होती है उस टाइम पे, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है एंड ऑल दैट, तो वो तो बेचारे अपना एक फीडबैक देख के चले जाते हैं, अपलोड कर देते हैं वीडियो. उसके बाद जो खाना खाने जाए और नहीं तो उसके बाद वाकई उनको बैश कर रहे होते हैं लोग कि अच्छा आपने क्यों किया था. that purpose behind starting this content creation, you of course want to make a bit of money. डिजिटल मार्केटिंग के साथ वो अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा एसोसिएटेड हो गया कि इस पे तो फॉरेन पैसे आते हैं. जब फॉरेन नहीं आते ना, फिर आप ऐसे टैक्टिक्स की तरफ जाते हैं जो आपको बजाय पे बैक करने के दे डिसअपॉइंट यू फर्दर. सो इफ यू डूइंग थिंग्स राइट, मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट जो है सस्ती बनवा लेते हैं, खर्चा वर्चा नहीं करना, उसको ठीक कराने के लिए आप 10 दफा फिर खर्चा करते हैं, तो एक ही दफा अच्छी चीज बनवा लेना. सो जब हम अपनी डिजिटल प्रेजेंस की एज ह्यूमंस, एज ब्रांड्स, वर्किंग ऑन द कंटेंट इज क्रूशल. एक अलमिया है जिससे आई एम श्योर आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ होंगे. इस वर्चुअल पर्सनैलिटी के चक्कर में हम कम्युनिकेशन से जो उसके तकाजे हैं, आदाब हैं, हम उनसे दूर होते हैं. हम शॉर्ट हैंड पे गए, हमने एक नॉर्म सा बना लिया कि ये इतना डिटेल्ड में इतना तमीज़ से मैसेज लिख रहा है, लेट्स टेक हिम फॉर ग्रांटेड, लेट्स टेक हर फॉर ग्रांटेड. ये को बस को आम सा इतनी तमीज़ से क्यों लिख रहा है? रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. हाँ, इसको लिखना चाहता है हेलो HLO PLZ PLZ SND please send. So when you think about the norms and communication dimensions, one aspect that's also neglected, जो मुझे अपनी ट्रेनिंग्स में, कंसल्टेशन में इत्तेफाक होता है एक्सपीरियंस करने का, हम कहते हैं मैं अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छा लिख लेता हूँ. अच्छा दिखना, बोलने लिखने से पहले जब आप अपनी शख्सियत, आप देखें ना, एक सरकार का एक, जैसे वो हम सरकारी साहब आ गए, साहब की एक शख्सियत है, लिबास. सो दैट ऑल्सो काउंट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सो पर्सोना, पब्लिक इमेज, यू क्रिएट कंटेंट, अच्छा दिख के आप फोटो वो लगाएंगे ना ताकि आपको फैन फॉलोइंग मिले, सब कुछ. सो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स that should take us back to the basics if we want to excel in this technologically advanced era. If you're doing the basics right, the success is guaranteed. You probably would have to be patient, but eventually you'll हाँ, लेकिन इसमें
اچھا دکھنا, کیونکہ ہماری گفتگو میں بہت زیادہ ہم نے اس کو یوز بھی کیا ٹرم کو, اچھا دکھنا. اب تو اے آئی کا دور ہے, اچھا دکھنا کون سا مشکل رہ گیا, فلٹرز کا دور ہے, it doesn't matter. That's true. I mean it's easier now. وہ جب ریئل ملتے ہیں تب کہتے ہیں اوکے انٹرسٹنگ. لیکن جو کانٹینٹ ہے اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے نا, اس میں بھی ٹھیک ہے آپ اے کا استعمال تو کر لیتے ہیں, بٹ سم ہاؤ ایکچولی آپ کو کانٹینٹ پہ تو محنت کرنی ہی پڑتی ہے. تو کانٹینٹ ان اینی کیس بکتا ہے. آپ کی جو کوالٹی کانٹینٹ ہے جو آپ کے اندر ہے, وہ چاہے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں, وہ چاہے آپ کتنا اچھا اپنی کہانی بیان کریں, بیکاز ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ سمہاؤ کیا ہوتا ہے, بٹ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس کو پریزنٹ بھی کیسے کرنا ہے. بہت سے انٹرویوز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا ہوتا ہے, لیکن آپ اپنے ہی آپ میں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ تو نارمل سی چیز تھی جو میں نے کی ہوئی تھی, آپ اسے پریزنٹ ہی نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ نے اسے اچھی طرح پریزنٹ کیا ہو تو اگلا بندہ آپ کہے گا ٹھیک ہے فائن لیٹس کولیبوریٹ اینڈ ڈو دس تھنگ. تو یہ بھی تو ہمارا ایشو ہے کہ اپنے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایکنالجمنٹ جہاں سے چاہ رہے ہیں وہ ایکنالجمنٹ نہیں آ رہی. مجھے کتنے تھمز اپ آئے, کتنے ہارٹس آئے, کتنے لافنگ, وہ جو لافنگ ایموجی ہے آپ نے اپنی طرف سے بہت اچھا اسٹیٹس لکھا کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف دس آرگنائزیشن اور دیٹ آرگنائزیشن, نہیں کچھ ملنا اس پہ, اگلوں نے نہیں نہ دیں, اس سے زیادہ تکلیف دے بات, لافنگ ایموجی, ہنسیں آپ پہ وہ تو, اور نیچے لکھ بھی دیا آج کس لیے اتنی فلسفی جھاڑ رہے ہو. سو دیٹ از ایون مور ڈسپوائنٹنگ. سو جو میں آپ کو سیلف کانسیپٹ کی بات کر رہا تھا, آپ کا ایکچوئل, آپ کا آئیڈیل سیلف کانسیپٹ کہ بڑے ہو کے آپ کیا بنیں گے, وہ ادر سیلف کانسیپٹ کہ دوسروں کو لائکس مل رہے ہیں, دوسرے یہ کر رہے ہیں تو ان کو مشہوری, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیتے ہیں جو آپ کبھی تھے ہی نہیں. سو آپ اپنے آپ کو بھی کھو دیتے ہیں, لوگ تو کبھی خوش ہوں گے نہیں. دی ادرز سیلف کانسیپٹ. اچھا اب بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم کمپیریزنس کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی لائف میں کیا چل رہا ہے ہم اس سے ابزارب کرتے ہیں. آئی ڈس ایگری, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہے. اوکے میں اپنا پرسپیکٹو رکھ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا. مطلب ہم سوشل میڈیا اگر یوز کر بھی رہے ہوتے ہیں, آئی مین میرا پرسپیکٹو ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ جنرلی میرے آس پاس کے لوگ میں دیکھتا ہوں وہ نہیں اس کو ابزارب کر رہے ہوتے کہ اچھا کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, کسی نے کیا پوسٹ لگائی ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ سب اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ آپ کی بڑی ایک میچور میں کہوں گی کہ اپروچ ہے, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. نا آئی ایم گلیڈ کہ آپ اس کو ریچ آپ میٹ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے میرے آس پاس کے لوگ بھی ایسے ہی, they just don't share. شعیب, ہر بندہ تقریباً آپ دیکھیں ٹھیک ہے 2 میں سے 3 میں سے 2 لوگ جو ہوں گے وہ اس سے ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کانٹینٹ کا. اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے وہ تو بہت زیادہ کمپیریزنس پہ جا رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو دن میں 40-50 میسج نہیں آتے, جن کو 600 لائکس نہیں آتے, جنہوں نے رسپونڈ نہیں کرنا ہوتا, جن کو نوٹیفیکیشن آتا ہے نا دیٹ شعیب پوسٹڈ, سبین پوسٹڈ, تو وہ اٹھتے ہیں اپنا الارم سنوز کرتے ہیں, پھر وہ جب اپنا وہ ڈراپ ڈاؤن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی پوسٹ کر رہے ہیں, this post is garnering reactions, is popular in your circle. تو وہ آپ نہ چاہتے ہوئے ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں یہی کام کر رہے ہیں, یہی ترقی کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں. تو غلط سوچ ہے نا. ہاں لیکن آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کا پھر یہی طریقہ ہے کہ آپ بالکل سوئچ آف کر دیں, آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. I'll tell you one interesting thing. جب میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت یہ سوشل میڈیا ایوالو کر رہا تھا. فیس بک had a stigma in the professional community. Right. So in this one interview they asked me, do you have Facebook? اب مجھے لگا کہ میں نے اگر کہا نہیں, ہاں کہنا ہے کہ نہیں کہنا, کیا کہنا ہے نہیں, ہاں میں نے کہا yes. How many friends do you have on Facebook? It was a big thing. میں نے کہا how many should I have? He said 50. I had 49 back then. So I added him and I landed the role of course. Then I told him afterwards that I had to add you to fulfill. میرا اس میں بتانے کا مقصد یہ کہ ہم ایک چیز پہلے اڈیپٹ اتنی تیزی سے کرتے ہیں, پھر ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں اب اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے لگائیں. تو وہ جو ایکٹس ہیں, آپ کے جو پالیسیز ہیں, ریفارمس ہیں, لاز ہیں, وہ ہم نے ریئیکشن میں سارے کریٹ کیے, کیونکہ ہم ایک چیز میں اتنے تیز, اور ہمارا کریٹیوٹی میں تو کوئی ثانی نہیں ہے. آپ نے فلٹرز کی بات کی, ایسے شاندار فلٹرز, ایسے پرسوناز, ایسا امیج, لیکن اس میں صرف جو ایک سبق آموز ہمارے لیے بات ہے جو آپ نے بھی 2-3 بار کی, جو آپ وہاں دکھ رہے ہیں نا یا بن کے بیٹھے ہیں, تھوڑا سا اپنی ذاتی خاصے حد وہ تک اس کو اپنی میچ زندگی کریں. تھوڑا سا, مطلب یہ وہی بات ہے نا کہ آپ اپنے پروفائل کو اتنا غور سے دیکھیں, آپ کہیں میں یہی بنوں گا, جب میں گھر سے نکلوں گا نا میں یہ بن کے دکھاؤں گا. بٹ اچھا میں تھوڑا سا ایک اپنا پرسپیکٹو بھی رکھنا چاہتی ہوں. جی ڈونٹ یو تھنک کہ ہم ہر جگہ پر ایک رول پلے کر رہے ہیں, لائک میں یہاں پر ہوں, میں ایک پروفیشنل سیٹنگ میں ہوں, سو آئی ایم اے ڈفرینٹ پرسن, ٹھیک ہے, مے بی آئی ایم ناٹ اے ڈفرینٹ پرسن, بٹ مجھے ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹ کرنا ہے ایک سرٹن وے میں, ڈیکورم کو دیکھتے ہوئے میں ایک ڈفرینٹ انسان ہوں گی. میں گھر جاؤں گی, میں ایک ڈفرینٹ انسان ہوں گی, ایک ڈفرینٹ رول میں آپ ہوتے ہیں, آپ اپنا گھر دیکھ رہے ہیں, یو نو آپ ایک ڈفرینٹ زون میں,
سوشل میڈیا پہ آپ وہی پوسٹ کر رہے ہیں نا جو آپ دکھانا چاہتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو ایکٹ کرنا ہے, آپ ایک ڈفرینٹ رول میں, آپ ایک ڈفرینٹ زون میں وہاں پر چل رہے ہوتے ہیں. تو اتنا بھی کیوں ضروری ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اگر وہاں پر تیار ہو کے کوئی انفلوئنسر بھی بیٹھا ہوا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میک اپ کر کے نہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی پروڈکٹ اگر کوئی انڈورس کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں یہ پتہ تو ہے ٹھیک ہے وہ انڈورس کر رہا ہے, ہم تک وہ ریچ پہنچ رہی ہے, وہ ریل ہمارے تک آ رہی ہے, بٹ سم ہاؤ وی نو کہ وہ پروڈکٹ شاید نہ یوز کرتا ہو, بٹ ان کی جاب ہے وہ. تو آپ ہر جگہ پر ہم ایک سرٹن رول میں ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, ایک تو کلٹر بھی اتنا زیادہ آ گیا یہ کانٹینٹ میں, بیکاز ایوری ون ہیز ٹیکنالوجی, کیمرہ, ریکارڈنگ, اور پھر اے آئی تو وہ ویڈیو بھی ایڈٹ کر دیتا ہے, سب کچھ, ایوری تھنگ. وہ اس کلٹر کی وجہ سے بہت سارے ان لوگوں کو ریچ ملنے لگ گئی, آڈینس ملنے لگ گئی جو ڈیلیبریٹلی کر ہی نہیں رہے تھے. دس سمپلی پٹ اے اسٹیٹس, تھینک فلی آئی ایم ہوم ناؤ, آئی ایم گوئنگ ٹو ریلیکس. انہوں نے کہا اچھا یہ ٹی وی پہ دیکھنے والے لوگ انسان بھی ہیں, یہ انسانوں کی طرح بیہیو بھی کرتے ہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو واچ دیم. سو آپ کے جو میری کچھ ریسرچ ہے وہ انفلوئنسرس پہ ہے, خاص طور پہ جو ہمارے ینگ انفلوئنسرس ہیں, جس میں کچھ بچے بھی ہیں, میل بچے, وہ اپنی زندگی دکھا رہے ہیں. یہ ابو آ گئے مجھے اسکول سے لینے, یہ اب میں آئس کریم لوں گا, میں کھاؤں گا, اور ان کی ریچ اچھی ہے, ملینز آف فالوورز, کیونکہ وہ ان کے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی. تو وہ جو جیسے آپ پرفیوم ایفیکٹ ہے, آپ کا اپنا مہنگا پرفیوم, آپ کچھ عرصے بعد آپ کو خود ہی خوشبو نہیں آتی, آپ کہتے ہیں یار کیا. سو وہ جو کانٹینٹ آپ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پیڈ والا, اس کا افیکٹ ہونا کم ہو جاتا ہے, تو پھر لوگ اس جنیرک بیسک کانٹینٹ کی طرف جاتے ہیں وچ از مور انٹرسٹنگ. لیکن اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے, جس وقت ہم کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ریچ کی بات کرتے ہیں, تو جو اس کی کنٹینیوٹی ہے, اس کی کوالٹی ہے, ہم اس کو پھر کہیں نہ فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, بس لوگ لائک. کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے, چاہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہو, آپ کے برانڈ کا, آپ کی ویب سائٹس ہوں. جیسے آپ کو کال ٹو ایکشن کی ایگزامپل دوں میں, ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ہم نے کہا یار یہ برانڈ ہے, آؤ اس پہ سیل لگائیں. تو آپ کو سوشل میڈیا پہ ایڈ دکھا, آپ نے کہا سیل دیکھیں کیسا پیارا ورڈ ہے, سوچ کے آپ کو مسکراہٹ چہرے پہ, چاہے آپ کو چیز نہیں چاہیے, ایبسلیوٹلی, سو یو کلک آن سیل. لینڈنگ پیج پہ وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے جس کا ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کام کیا, اس کو فالو اپ نہیں کیا. سو فالو اپ وہ بہت ضروری ہے اس کیس میں. کانٹینٹ جو آپ کی کوالٹی ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری, اور مشکل بھی بہت ہے, مشکل بھی بہت ہے. سو ایبسلیوٹلی. ایسے زنیب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بس میں لاسٹ میں ضرور چاہوں گا ایک جملے میں کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہو, ہوتا ہے نا آپ اپنی زندگی سے, پروفیشنل لائف سے بہت کچھ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اینی میسج ٹو دا یوتھ یو وانٹ ٹو گیو؟ potential, they have the potential, and I'm sure that they would reach the heights, but do it right, do it with the basics, and keep on working hard. Absolutely جی, یہ بڑا ضروری, آخری والی بات سب سے ضروری تھی, ورک ہارڈ. وہ جو اکثر کہتے ہیں نہیں میں تو اسمارٹ ورک پہ بلیو کرتا ہوں, تو پلیز ٹھیک ہے اسمارٹ ورک از گڈ, بٹ نو شارٹ کٹس, نو ایزی منی. سو پلیز یہ جو محنت کرنے والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, اپنی چاہے اسکل حاصل کرنے پہ آپ محنت لگا رہے ہیں, چاہے کسی پرٹیکولر کام میں آپ لگا رہے ہیں, وہ چاہے آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کو سمجھ رہے ہیں, سو آپ نہیں کرنا. تو زنیب تھینک یو. محنت کر, حسد نہ کر, یہ بھی ضروری ہے, زیادہ ضروری ہے, زیادہ ضروری ہے. زنیب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. گریٹ ہیونگ یو. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.